وہ دونوں ڈنر کر کے واپس آئے تو راستے میں ارشفا کی پھر سے آنکھ لگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارشفا کو آج اتنی زیادہ نیند کیوں آ رہی ہے، جبکہ کل رات بھی وہ جلدی سو گئی تھی۔ اس نے دوپہر میں جب ارشفا کو فون کیا تھا تب بھی وہ سو رہی تھی، اور شام میں گھر واپس آیا تب بھی وہ سو رہی تھی، اسی لیے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ گاڑی گھر لے جانے کی بجائے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن آریان اس کی صحت پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اور وہ بھی آج کل جب وہ اتنے اہم مشن پر کام کر رہا تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں وہ ہنی مون پر بھی نہیں جا پائے تھے۔ شادی کو 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن آریان اپنے ٹف شیڈول کی وجہ سے عرشی کو کہیں لے کر نہیں جا پایا۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر کھڑی کرتے ہوئے اس نے عرشی کو جگایا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری جان، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے تمہیں اس طرح کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے تمہیں ہاسپٹل لے آیا تھا۔ یار کیا ہے کہ تم مجھے بیمار سی لگ رہی ہو، اور آج کل میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اسی لیے تمہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا۔ تمہاری بیماری بالکل ہینڈل نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے چھٹیوں کے لیے اپلیکیشن بھیجی تھی جو نہ منظور ہو کر واپس آ گئی ہے، اور اب 1 گھنٹے کی بھی چھٹی نہیں لے سکتا، اور اگر تم بیمار ہو گئی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اسی لیے چپ چاپ اپنا چیک اپ کرواؤ۔ وہ اسے گاڑی سے نکلواتا ہاتھ تھام کر زبردستی ہاسپٹل لے گیا، جبکہ ارشفا کا تو کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کی چیک اپ کی ضرورت نہیں۔ لیکن سامنے آریان تھا جس کے سامنے اس کے کبھی نہیں چلتی تھی، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا، پھر مسکراتے ہوئے آریان سے مخاطب ہوئی کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کے آریان کو اچھی خاصی تک چڑھ گئی۔ ڈاکٹر اب ہنس کیوں رہی ہے؟ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میں اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ آگے سے ہنس رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا علاج کا؟ ان کا مسکراتا چہرہ اسے سچ میں غصہ دلا گیا تھا۔ ایم ریلی سوری انسپیکٹر، آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ کی پریشانی بالکل بے وجہ نہیں ہے۔ فرسٹ پریگننسی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اور شروع میں تو لڑکی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یس شی از پریگننٹ، کانگریچولیشن، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بم پھوڑا تھا۔ آریان کو جھٹکا ایسا لگا تھا کہ اس سے ایک لفظ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، جبکہ ارشفا حیرانی سے کبھی ڈاکٹر کو تو کبھی آریان کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے آریان نے ڈاکٹر کی پرواہ کے بغیر نہ صرف اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، بلکہ اس کے ماتھے پر محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوسہ بھی دے ڈالا، جبکہ ڈاکٹر ان دونوں کے اس پرسنل موومنٹ پر مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی، اور عرشی بیچاری سے تو آنکھیں تک نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اپنے اندر اس نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی تھی، صرف تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ جاتی ہے۔ وہ خود بھی پریشان تھی کہ اتنا تو کوئی کام کرتی نہیں کہ جس سے تھکاوٹ ہو جائے، لیکن پھر اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ لیکن اب تو مانو پاؤں زمین پر نہیں کر رہے تھے۔ جہاں آریان خوشی سے سرشار تھا، وہی ارشفا بھی اپنے اللہ کے حضور سجدے دینے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ جانا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے جان کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ بابا کے فون کے بارے میں اس نے جان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جان کے انداز سے وہ یہ تو اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کے بابا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا، نہ جانے اس کے ان سے ملنے پر کس طرح سے ری ایکٹ کرے، جبکہ کل وہ بابا کو ہوٹل میں ملنے کا کہہ چکی تھی، بابا سے کوئی بہت ضروری بات بتانے والے تھے۔ جان کچھ دن سے اس کا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، کسی بھی جان کا انداز بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب جان سے چھپ کر بابا سے ملنا بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جان سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی، جس طرح سے جان نے اپنا آپ کو لام کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، وہ بھی اب جان سے کسی بھی قسم کا کوئی پردہ، کوئی راز نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن بابا کے بارے میں وہ اسے کیسے بتائے؟ جان نے اس کی بے چینی کو نوٹ تو بہت کیا تھا، لیکن اسے پتا تھا جانا خود ہی اسے کچھ نہ کچھ بتا دے گی۔ اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ اسے چھپاتی نہیں تھی، اس لیے جان نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ دوسری طرف اس کی پریشانی اس کا باپ بھی تھا، لیکن وہ اس کے سامنے ان کا نام کم ہی لیتی تھی، اور یہ بات جان کو بہت پسند تھی۔ وہ اس کی پسند ناپسند کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، اور اس کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی جو اسے پسند نہ ہو۔ اس نے ٹائر کو بہت بار کہا تھا ان کے گھر واپس آ جائے، لیکن ٹائر نے ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ ان دونوں کی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ جہاں ہے وہیں خوش ہے۔ جان سے اس کی ملاقات روز ہی ہو جاتی تھی، اور جانا سے ملنے کے لیے وہ دوسرے نہیں تو تیسرے دن آتا ہی رہتا تھا۔ جانا کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، لیکن جان کی پسند کی ڈشز بنانے کی کوشش کرتی رہتی، وہ جیسی بھی بنتی جان خاموشی سے کھا لیتا، جبکہ جانا خود ہی اپنی بنائی ہوئی ڈش میں غلطی نکال کر اگلی بار اس غلطی کی مکمل پریکٹس کرتی۔ ان دونوں کی زندگی پر سکون گزر رہی تھی۔ جان اس کی نظروں میں ایک سپورٹ کمپنی میں کام کرتا تھا کہ جہاں وہ کسی کا پارٹنر تھا،
ہر روز صبح کام پر جاتا اور ایک عام انسان کی طرح شام کو واپس آ جاتا، اپنی جان سے پیاری بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارتا، اسے اپنی محبتوں کا احساس دلاتا، اور اگلے دن ایک نئے دن کی شروعات اس نے جیسا سوچا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ جانا کو اس کے کام سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس سے لے کر وہ بہت پرسکون تھا، لیکن اب یہ اکبر نامی کانٹا ان دونوں کے بیچ میں آ چکا تھا۔ اکبر اب تک ترکی سے گیا کیوں نہیں، یہ بات جان کو کچھ حد تک بے چین کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا اکبر جانا کو اس سے دور کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا۔ اگر اس نے جانا کو اکبر کی اصلیت دکھائی، شاید وہ اس پر یقین نہ کرے، اور اگر وہ اس پر یقین کرے گی تو کبھی بھی اسے اس کے طریقے سے اکبر کو ختم نہیں کرنے دے گی، بلکہ وہ قانون کا سہارا لے گی، اور جان اپنے قانون خود بناتا تھا۔ اسی لیے وہ ان تمام معاملات سے جانا کو بہت دور رکھنا چاہتا تھا، اور وہ دور بھی تھی کہ اکبر نے جانا کو ملاقات کے لیے بلا لیا، اور اس ملاقات سے جان بالکل انجان تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس کی، اور تہا کی ملاقات کو تہا اسے مسلسل فون کر رہا تھا، لیکن نہ تو اس نے فون اٹھایا، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیسے سرام اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، اسے تھپڑ مرانے جیسے گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کر سکتا تھا؟ وہ تو بس جان پہچان کی خاطر اس سے حال چال پوچھنے چلی گئی، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اور اب وہ ان سے کوئی رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے دل کے جذبات کو قبول نہیں کر رہی تھی، یا دل قبول کر چکا تھا، وہ خود ہی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی، لیکن تہا سے نہ تو وہ ملنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بخار کی زد میں رہی تھی۔ ماما بھی بہت پریشان تھی، دن میں وہ سوتی نہیں تھی، لیکن بخار کی وجہ سے سارا دن کمرے میں بند رہتے ہوئے رونے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ اکثر اسے دن میں نیند آ جاتی، اور رات وہ جاگ کر اس شخص کی بے قدری پر روتی۔ اس نے تہا کو اس تھپڑ کا جواب پتھر کی صورت کیوں نہ دیا؟ اسے چاہیے تھا کہ وہی اپنا بدلہ پورا کر لیتی اور پرسکون ہو جاتی۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر وہ اسے اہمیت دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی من مانی کرے، اس کی ناقدری کرے۔ کیا میں نے اس شخص کی نظروں میں خود کو اتنا بھی مول کر دیا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اس نے خود پر لعنت بھیجی نہیں تھا، بخاری مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ساری زندگی پچھتاؤ گے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے اگنور کیا، عائشہ خان پر ہاتھ اٹھایا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ زندگی بھر تم جیسے شخص کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھیں کھلی تھی، شاور لے کر باہر آئی تو ماما سے کسی کو بات کرتے ہوئے سنا۔ اس آواز کو تو وہ کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ تن فن کرتی باہر آئی، جہاں وہ اس کی ماما کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ 2 ٹکے کے بانسری والے گیٹ آؤٹ فارم مائی ہوم، اٹھو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ انتہائی غصے سے اس کے روبرو کھڑی تھی کہ جب تہا نے ماما کی جانب دیکھا، آشی یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ بات کرنے کا، تم اس طرح سے ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ دوست ہے تمہارا، یہ میرا دوست نہیں ہے ماما، اور ایسے دوستوں پر لعنت بھیجتی ہوں میں۔ گیٹ آؤٹ، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر سے دہاری تھی۔ آشی ایم سوری یار، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، صلح جو انداز میں بولا تھا۔ غلطی مائی فٹ، اپنی سوری اپنے پاس رکھو، میرے گھر سے دفعہ ہو جاؤ، اور خبردار جو میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تمہیں سنائے نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ اس کی اتنی بے عزتی کے بعد بھی وہ سے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ چلا کر بولی، آشی بہت غلط حرکت کر رہی ہو تم، وہ مہمان ہے ہمارے گھر میں۔ ماما نے سمجھانا چاہا، آنٹی میری غلطی ہے، عائشہ کا حق بنتا ہے، پلیز اسے مت ڈانٹے، فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں عائشہ، لیکن واپس ضرور آؤں گا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، اور جتنی بار تم کہو گی اتنی بار تم سے معافی مانگوں گا۔ میں نے بہت بڑی حرکت کی، لیکن سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت تم بہت زیادہ غصے میں ہو، اسی لیے دوبارہ آؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ آنے کی، ہر بار تمہیں یہ دروازہ بند ہی ملے گا۔ اس کے اس طرح سے معافی مانگنے پر عائشہ کا دل دھڑکتا تھا، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبوب کی ذرا سی نرمی پر پھکل جاتی ہیں، بلکہ وہ محبوب کو بھی تارے دکھانے والوں میں سے ایک بھی۔ اسی لیے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہ صرف اسے گھر سے نکالا، بلکہ منہ پر اتنے زور سے دروازہ بند کیا کہ تہا نے کانوں میں پھونس لے۔ اسے یہاں آ کر غلطی کا احساس ہو رہا تھا، وہ جان کو بتائے بغیر یہاں آ گئی تھی، اور اگر بابا اسے یہاں سے ایسے ہی لے گئے تو اسے جان کو بتا کر آنا چاہیے۔ وہ مسلسل اپنی ہی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جب ایک خوش شکل سے نوجوان کے ساتھ اس کے بابا اس کے ٹیبل پر بیٹھے۔ یقیناً وہ خوش شکل نوجوان اس کا بھائی تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے اسے دیکھا تھا، اور اس نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، جانا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ جان ٹھیک ہے اور ہم سب غلط ہیں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جان نے بھی تم سے بہت سارے راز چھپائے ہیں،
اس نے تمہیں میرے بارے میں تو بتا دیا، لیکن اپنے بارے میں اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں جان کے بارے میں سب کو جانتی ہوں۔ بابا، مجھے آپ سے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں بچپن سے کسی کے نکاح میں ہوں۔ خدا نخواستہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاتی؟ کسی شخص کے نکاح میں ہونے کے بعد تو آپ نے مجھے اس سے دور رکھ، مجھے بھی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا، اور اب آپ مجھے میرے ہی شوہر کے خلاف کرنے آ گئے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اکبر صاحب تو کچھ لمحات کے لیے اس کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے ہیں۔ یہ ان کی بزدل بیٹی تو نہ تھی؟ جانا، بغیر پوری بات جانے تم اس طرح نہیں کہہ سکتی۔ ابھی تک اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، سوائے اس کے کہ وہ تمہارے بچپن کا شوہر ہے۔ اس نے تم سے بہت کچھ پایا ہے اور میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ میرا بچہ، تم اسے جتنا اچھا سمجھ رہی ہو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو آپ ہی بتا دیں کہ کتنا برا ہوں۔ میں اچانک ان کے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا جھکا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جانا ایک لمحے کے لیے بکلا سی گئی۔ وہ تو اسے کچھ بھی بتائے بغیر یہاں آئی تھی، اور جان اس کے پیچھے پیچھے یہاں آ گیا۔ جان، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا۔ جی، آپ نے میری بیوی سے اکیلے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ میں اپنی پیاری بیوی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ دنیا جنگلی بھیڑیوں سے بھری ہے، اور افسوس کہ اس کے خون رشتے بھیڑیوں سے کم نہیں۔ میں اپنی بیوی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، سر صاحب اور سالہ صاحب، وقت ہے سدھر جائے۔ میں اپنی بیوی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ آنکھوں میں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ بابر کروا رہا تھا، جس سے جانا بالکل انجان تھی۔ جانا میری جان، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ شخص ایک قاتل ہے۔ اکبر صاحب نے جانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے بس کر دیں بابا، اور کوئی الزام نہیں بچا میرے شوہر پر لگانے کے لیے۔ میں آپ کو ایسا تو ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ کیوں بابا، آخر کیوں آپ جان کو اتنا غلط سمجھتے ہیں؟ بابا، وہ بہت اچھا انسان ہے، مجھے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ سے توقع زیادہ۔ بابا، جو محبت آپ نے مجھے نہیں دی وہ مجھے جان نے دی ہے۔ پلیز اسے مجھ سے دور مت کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں جان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، پلیز بخش دے ہمیں، میرے اور جان کے اس رشتے کو قبول کر لیں۔ پھوپھو نہیں رہی تو کیا ہمارا رشتہ بھی نہیں رہا؟ تب آپ نے خود اپنی مرضی سے مجھے اس کے نکاح میں دیا ہے۔ پلیز اب ہمیں الگ مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس کے بغیر وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اکبر صاحب فقط کھڑے اپنی بیٹی کو خود سے بغاوت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہی تھی، جبکہ وہ تو بس اس کا چہرہ دیکھے چلے جا رہے تھے۔ بیٹا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں باپ ہوں، تمہارا مجھ سے بہتر تمہارے لیے اور کون اچھا سوچ سکتا ہے؟ بھلا؟ وہ اس کے اس رویے سے پریشان ہوئے تھے۔ ابھی تو وہ آدھی ادھوری بات جانتی تھی کہ باپ سے اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھی، اور اگر اسے مکمل سچائی پتہ چل جاتی تو وہ تو ان سے نفرت کرنے لگتی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی نفرت کیسے برداشت کرتے؟ وہ جانتے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو خود سے بہت دور کر دیا ہے، لیکن ان کی محبت بھی بے پناہ تھی۔ بس بابا، میں اور کوئی بات نہیں سننا چاہتی، بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب اور نہیں، میں اب جان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے جوڑا تھا، شاید آپ کے لیے اب رشتے بدل چکے ہوں گے، لیکن میرے لیے نہیں۔ جان سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بہت خوش بھی ہوں۔ اللہ بھی ہمارا یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تو اتنے سالوں کے بعد بھی اس نے مجھے اسی شخص کی ہمراہی میں دے دیا جسے آپ مجھ سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب اور نہیں پلیز بابا، میں جان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پلیز ہمیں الگ کرنے کے بارے میں مت سوچیے۔ وہ ان سے الجھا کر رہی تھی۔ جانا، تم اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ فریب دے رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ بابا دہائی دے رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ جان کے خلاف، یہاں تک کہ ان کا جان کو قاتل کہنا بھی جانا نظر انداز کر گئی تھی۔ اس وقت وہ جان سے زیادہ بھروسہ خود پر نہیں کرتی تھی تو ان پر کیسے کر لیتی؟ اس کا بھائی تو جیسے یہاں آیا ہی خاموش رہنے کے لیے تھا۔ بس اب بہت وقت ضائع کر لیا آپ نے ہمارا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جان نے جانا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ بنا کچھ بھی بولے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس کے حکم کی غلام ہو، اس کے ہاتھ کی کٹپتلی جو اس کے اشارے پر چلتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے جا چکے تھے۔ بابا دور تک انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے، یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اتنی آسانی سے جان بازی جیت گیا، اتنی آسانی سے وہ جانا کو نہ صرف ڈھونڈ چکا تھا بلکہ حاصل بھی کر چکا تھا، اور وہ جو اتنے سالوں سے اسے چھپائے چھپائے گھوم رہے تھے، اس کی شناخت بدل کر یہ سوچ رہے تھے کہ جان اب جانا تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ ہار گئے، بری طرح سے ہار گئے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے بیٹے کو دیکھا جو انہیں چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا بیٹا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی اس شخص سے محفوظ ہے، دور ہے، اس سے وہ کبھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بابا بے یقینی کی گرفت میں تھے۔ بابا ہونا تو وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا۔
میرے خیال میں فی الحال ہمیں جانا کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر جب صحیح وقت ہوا ہم پھر آئیں گے، اور اگر اس نے ہم پر یقین نہ کیا تب بھی کبھی نہ کبھی تو سچائی سامنے آئے گی۔ جان کبھی اس سے یہ نہیں پھپا پائے گا کہ وہی بیسٹ ہے۔ ایک درندہ جو لوگوں کا قتل کرتا ہے، قاتل چاہے سو قتل کر لے لیکن ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے۔ جان بھی ایک دن پکڑا جائے گا، اور یقین کریں وہ دن دور نہیں۔ جانا سے تو اپنی سچائی چھپا سکتا ہے لیکن ہم سے نہیں۔ بے وقوف آدمی ایک لڑکی کو قابو نہیں کر پا رہے تم لوگ، صرف ایک لڑکی کو، وہ بھی جو گونگی ہے، بول نہیں سکتی، اپنی زبان کا استعمال نہیں کر سکتی، اس لڑکی کو کڈنیپ نہیں کر پا رہے تم لوگ، نکمے ہو سب کے سب۔ وہ انتہائی غصے سے کہہ رہا تھا، سر ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ انسپیکٹر اسے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ 2 دن سے وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہے، اور اب اس کے لیے ایک اسپیشل ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ تو وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے اور نہ ہی ہم اپنا کام کر پاتے ہیں۔ ملازمہ ہے تو اسے خرید لو، مجھے کسی بھی قیمت پر وہ لڑکی چاہیے، صرف اس لڑکی کے ذریعہ ہم اپنا اسلحہ واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ بیوقوف آدمی 116 کروڑ کی ڈرگس تھی وہ جس پہ وہ قبضہ میں لے کر بیٹھا ہے، اگر وہ آگے شفٹ کر دی گئی تو ہم کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ فی الحال نگران انسپکٹر اریان ہے، اور اگر اس کی نگرانی سے کام آگے چلا گیا تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا، اور میں اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ کیسے بھی اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ، بس اسی لڑکی کے ذریعے مجھے میری دولت واپس مل سکتی ہے۔ وہ انتہائی غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف آدمی اس کے غصے سے کافی بھگلا گیا تھا۔ سر آپ فکر نہ کریں، میں کیسے بھی اس لڑکی تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے یقین دلایا، تمہیں پہنچنا ہی ہوگا کیسے بھی، ورنہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ جو لوگ میرے کام کے نہیں ہوتے میں انہیں راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ جی سر آپ فکر نہ کریں، میں کیسے بھی لڑکی کو پہنچ کر اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ اس نے پھر سے یقین دلایا تو دوسری طرف فون بند ہو گیا۔ اسے نے سکون کا سانس لے اور دوبارہ سے اس گھر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دربین کی مدد سے وہ ان کے گھر کے اندر ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ 2 دن سے اسے ایک بھی ایسا موقع نہ ملا جس سے وہ ان کے گھر کے اندر گھس سکے۔ پہلے تو انسپیکٹر آریان اس لڑکی کے ساتھ تھا، لیکن آج صبح ایک ملازمہ نے ان کے گھر میں قدم رکھا اور انسپیکٹر آریان اپنے کام پر روانہ ہو گیا، اور اب تب سے ہی وہ ملازمہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ نیچے جاتی تو وہ اس کے ساتھ نیچے آتی، اور اوپر جاتی ساتھ ہی وہ اس کے اوپر چلے جاتی، یہاں تک کہ کچن میں بھی وہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اس ملازمہ سے سخت عاجزہ یا ہوا تھا، وہ اس کے کام میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ اگر آج وہ یہاں نہیں ہوتی تو وہ یقیناً اس لڑکی کو کیسے بھی یہاں سے لے جاتا، اور پھر انسپیکٹر آریان ان کے اشاروں پر چلتا۔ وہ تو یہاں تک صرف ایک ہی یقین کے سہارے آیا تھا، اس نے آریان کے انداز میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی تھی۔ اس کا یہی انداز اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ یہ لڑکی انسپیکٹر آریان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور ان لوگوں کو فی الحال اور چاہیے ہی کیا تھا سوائے انسپیکٹر آریان کی کمزوری کے۔ وہ سب لوگ ہی اس بات سے واقف ہو چکے تھے کہ انسپیکٹر آریان اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرے گا، لیکن یہاں آ کر انہیں یہ پتا چلا تھا کہ یہ لڑکی نہ صرف انسپیکٹر آریان کی زندگی اہم بلکہ وہ اس کا لمحہ لمحہ خیال بھی رکھتا ہے، اور ایسے میں ان کے لیے اس لڑکی کو اغوا کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ان لوگوں نے سمجھ رکھا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی جان سے دور باہر صوفے پر بیٹھا تھا، یقیناً اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اور اس وقت اس کے قریب جا کر اسے مزید غصہ بالکل نہیں دینا چاہتی تھا۔ اس کا یوں بغیر بتائے اپنے باپ سے ملنے چلے جانا ایک بہت غلط حرکت تھی۔ وہ شخص اس کا باپ تھا، اسے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جا سکتا تھا، اسے اپنی باتوں میں پھنسا سکتا تھا۔ جان کو یہی ایک سوچ پریشان کر رہی تھی، اس نے جان کو کیوں نہیں بتایا۔ اب وہ اس پر اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی تھی کہ اسے سب کچھ بتا پاتی، لیکن آج جان نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا یقین جیت کر رہے گا، کیسے بھی وہ اس پر ظاہر کر کے ہی رہے گا کہ اس سے زیادہ اس سے اور کوئی محبت نہیں کرتا۔ کافی دیر باہر بیٹھنے کے بعد وہ بیڈ روم میں چلا گیا جہاں جانا بیڈ پر بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہ سے سرخ ہو رہی تھی، اور جانا کو اس وقت اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر جانا کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ کچھ بولے الماری کی طرف آیا اور اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکالے۔ شاید اس وقت وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شاور لینا چاہتا تھا۔ جانا اب بھی کچھ نہ بولی، بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آیا تو آ کر اس کے بالکل پاس بیٹھ کر بیٹھا۔ جانا تھوڑی سی پر سکون ہو گئی، اس کے انداز میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن وہ بنا کچھ بولے آہستہ سے فروٹس کی ٹوکری سے چھڑی ہاتھ میں اٹھا چکا تھا۔ شاید اس نے لنچ نہیں کیا تھا، اس وقت اسے بھوک لگی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے ہی سیب اٹھا کر اسے کاٹنے لگا۔ سیب کو ٹکڑوں میں کاٹتے ہوئے ایک ٹکڑا اس کے طرف بڑھایا۔ مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جانا نے منہ کھول دیا، اب وہ خاموشی سے خود سیب کھا رہا تھا۔
اس کی خاموشی جانا کو پھر سے بے چین کرنے لگی تھی۔ آئی لو یو ماہی، جذبات سے بوجھل انداز میں کہا۔ جانا مسکرائی تھی۔ آئی لو یو ماہی، اس نے پھر سے کہا جیسے جواب کا منتظر ہو۔ آئی لو یو ٹو، وہ معصومیت سے کہہ کر شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ آئی لو یو ماہی، اس بار انداز میں اداسی تھی۔ جانا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آئی لو یو ٹو جان، سچی، وہ وعدہ کرنے والے انداز میں بولی۔ آئی لو یو ماہی، نہ جانے کیوں اس بار اس کے انداز میں غصہ تھا۔ میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں جان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جانا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی۔ آئی لو یو ماہی، اس نے پھر سے کہا۔ آئی لو یو ٹو جان، بلیو می، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کچھ بھی، میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے؟ مر جاؤ، مجھے مر کر دیکھاؤ ماہی، جان پرسرار انداز میں کہتے ہوئے اپنا چاقو اس کے سامنے کر چکا تھا، جبکہ ماہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے لیکن مذاق کی نہیں۔ جان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جانا پریشان سے کہنے لگی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جانا؟ محبت میں تو لوگ مر بھی جاتے ہیں اور مر کر بھی دکھاتے ہیں۔ کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ بولو، کیا تم میرے لیے مر نہیں سکتی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ جان، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اگر تمہیں میری محبت پر یقین تب ہی آئے گا تو ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو، وہ بنا خوف بولی۔ نہیں جانا، مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ میں جانتا ہوں تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن شاید تم مجھ پر یقین نہیں کرتی، تبھی تم مجھے بتائے بغیر تم اپنے بابا سے ملنے چلے گئی۔ اگر تم مجھے بتا کر جاتی تو کیا میں تمہیں روک دیتا؟ نہیں ماہی، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، کیا تمہارا کوئی بھی حد پار کر سکتا، لیکن تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ نہ، نہیں ہے، نہیں یقین تمہیں اپنے جان پر۔ اگر تمہیں یقین ہوتا تو تم کبھی مجھے بتائے بغیر وہاں نہیں جاتی، لیکن میں تمہیں یقین دلاؤں گا۔ تم میرے لیے اپنی جان دو یا نہ دو، لیکن میں تمہیں جان دے کر دکھاؤں گا، وہ نرم لہجے میں کہتا ہوا اگلے ہی لمحے اسی چھڑی کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اپنی کلائی کاٹ چکا تھا۔ جانا گھننا تو بوکھلاہٹ کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی، لیکن جان روکا نہیں، بلکہ اس نے بنا دیر کیے تھوڑے سے فاصلے سے دوبارہ اپنا ہاتھ کاٹا۔ جانا جیسے ہوش میں آتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی، وہ زمین پر نیچے اس کے پیروں کے قریب بیٹھی بے چینی سے اس کا ہاتھ دیکھنے لگی تھی، جہاں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ فرش لہولہان ہو چکا تھا، لیکن جان پر تو جیسے کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ جان، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ دیکھو، کتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کو تیزی سے اس کے ہاتھ پر باندھ رہی تھی جو اس کے خون سے مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ مجھ پر اعتبار نہیں ہے نہ جانا، لیکن میں تمہیں یقین دلاؤں گا، اپنی محبت کا تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا جانا، تمہیں اپنے جان پر اعتبار کرنا ہوگا، تبھی تو ہم محبت کی ایک نئی داستان لکھیں گے۔ ایسے محبت کرنے والے جنہیں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہ کر پایا، جو کو الگ کرنے والے ان کے اپنے تھے جو ان سے ہار گئے۔ ہاں جانا، میں اپنی محبت کی کہانی خود لکھوں گا، اور اس کہانی میں پیار کے ساتھ ساتھ اعتبار بھی ہوگا، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا، تم مجھ سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اس کے لہجے میں دیوانی جانا اپنے کیے پر پہنچتا رہی تھی۔ جان پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ پلیز ہاسپٹل چلو، تمہارا بہت خون ضائع ہو رہا ہے، پلیز چلو جان، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، خون بہہ رہا ہے۔ جان پلیز چلو میرے ساتھ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہاری قسم کھاتی ہوں، آئندہ میں تم سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گی، پلیز میری اس غلطی کو معاف کر دو، پلیز میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں آئندہ کبھی بابا سے نہیں ملوں گی، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی، جان میں کبھی تمہارا اعتبار نہیں توڑوں گی، پلیز میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ہاسپٹل چلو، بہت خون ضائع ہو رہا ہے۔ وہ کسی پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی جس کے پروں پر کسی نے پیر رکھ لیا ہو۔ جان اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے چینی دیکھ کر جہاں بہت خوش تھا، وہی اپنی بگڑتی حالت کو محسوس کر کے اس نے ہاسپٹل جانا بہتر سمجھا۔ ابھی وہ اپنی زندگی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، ابھی بہت سارے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا اور جانا کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی جینی تھی، لیکن اسی جتلانا نہیں بھولا تھا، اپنے وعدوں پر قائم رہنا۔ جانا یہ نہ ہو کہ تم انہیں بھول جاؤ، اگر تم اپنا ایک بھی بات بزولی تو میں اپنے طریقے سے یاد دلاؤں گا۔ اس کا لہجہ دھمکانے والا تھا، لیکن اس وقت جانا کو صرف اور صرف اس کے بتے خون کی پرواہ تھی۔ جانا جان کو لے کر سیدھی ہسپتال آئی تھی اور اس وقت ڈاکٹر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا، اس کے چہرے پر درد کے کوئی تاثرات نہیں تھے، جیسے وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہی نہ ہو۔ ہاں لیکن یہ بات تو کلیئر ہو چکی تھی کہ اب جانا ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ جان کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتی۔ جان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جو جان کے غصے کو ہوا دے۔
اور نہ ہی جانا اپنے اور جان کے حصے کو خراب کرنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر وہ سیدھے گھر واپس آئے تھے۔ گھر آ کر بھی جان کا موڈ آف تھا۔ شاید وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور نہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کی ناراضگی جانا کو بے چین کر رہی تھی۔ جانا نے میز پر کھانا لگاتے ہوئے اسے کھانے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا کر سو جاؤ۔ اس کے لہجے میں اب بھی غصہ تھا۔ وہ بے چین سی اس کے پاس آئی تھی۔ ایم سوری جان، میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، میں تمہیں بتائے بغیر کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز تم میرے ساتھ اس طرح روڈلی بہیو مت کرو، مجھ سے تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ جان تم مجھ پر غصہ ہو جاؤ، ناراضگی دکھاؤ، سب کچھ ٹھیک ہے، میں سب کچھ سہ لوں گی، لیکن اس طرح مجھ سے بات کرنا مت چھوڑو پلیز جان، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو جان، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں ہر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے تمہارے بارے میں اتنی عجیب بات کی کہ مجھے ان سے ملنے جانا پڑا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھے سے سمجھانے لگی، جب میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا تو چکا ہوں جانا، تو پھر تم کسی اور سے میرے بارے میں پوچھنے کیوں گئی؟ انہوں نے میرے بارے میں ایک بات کہی اور تم ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو ایسا کبھی نہیں کرتی جان، مجھے تم پر یقین ہے اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، بلکہ میں تو تمہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی جان۔ اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے ہوئے جان نے ایک ہی لمحے میں اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جانا کہ تم آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کرو، کیونکہ اب اگر تم نے میری اور اپنے رشتے میں اس بے یقینی کو لایا تو میں اپنا ہاتھ نہیں کاٹوں گا بلکہ اپنے آپ کو کاٹ دوں گا۔ اس کے لہجے میں شدت بھی جانا نے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ اس کی باہوں میں صرف قید ہو کر رہ گئی۔ اس کے بار بار سرنامے لانے کے باوجود بھی آریان نے نرمی سے اس کے بال بنائے اور پھر پیار سے اسے ناشتہ کرواتے ہوئے ملازمہ کے آ جانے کے بعد ہی اپنے کام پر گیا۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی آریان تو بالکل اس کا سایہ بن گیا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت اس کے آس پاس رہتا، اس کا خیال رکھتا، اور اس نے ملازمہ بھی بالکل اپنے جیسی ہی ڈھونڈتی تھی، وہ بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے سر پر سوار رہتی، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ آریان کے آتے ہی اس کی شکایتوں کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا اور وہ ملازمہ کی اشاروں میں اسے اتنی شکایت لگاتی، لیکن آریان صرف مسکراتا رہتا۔ یہ بھی الگ بات تھی جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی اور آریان کو اس کا ہر انداز اچھا لگتا تھا، اس کے اشارہ کرنا، اپنی بات سمجھانا، آریان کو سب کچھ الگ سا لگنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر آئی ممتا کی رونق آریان کو حد سے زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ سوچتا تھا کہ ایک دن ہوگا، اس کی بھی فیملی ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، اور اب جب سے پتا چلا تھا کہ ارشفا پریگننٹ ہے، اس کے تو پاؤں جیسے زمین پر نہیں ٹھہر رہے تھے۔ اس کا خواب سچ ہو رہا تھا، اس کی خواہش پوری ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے آنے والے بچے کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، جسے ابھی آنے میں 8 ماہ باقی تھے۔ ایسے میں اگر وہ سب سے زیادہ کوئی کام کر رہا تھا تو وہ تھا ارشفا کا خیال رکھنا۔ وہ الف سے زمین پر پیر اتارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہر لمحے اس کے ساتھ رہے، اس کے ایک ایک مومنٹ کو انجوائے کرے، لیکن یہ بھی اس کی مجبوری تھی کہ کام بھی بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی رشی سے دور جانا پڑتا، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ صبح 9 بجے وہ اپنے کام پر جاتا تو شام 5 بجے تک وہ کسی بھی حالت میں گھر واپس آ جاتا تھا، اور پھر اس کے جانے کے بعد ہی ملازمہ اپنے گھر جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی راہ میں بیٹھے دشمن ان پر حملہ آور نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ کتنے دنوں سے ان کے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ ایسا کوئی وقت نہیں آیا جس میں وہ انسپکٹر آریان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکے۔ وہ کسی بھی طرح اس لڑکی تک پہنچنا چاہتے تھے، اور پھر انسپکٹر آریان نے وہاں کرنا تھا تو وہ کہتے، وہ آریان کو اپنے ہاتھ کی کت پتلی بنا کر استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن افسوس یہ اتنا آسان ثابت نہیں تھا جتنا وہ لوگ سمجھ رہے تھے۔ آریان ان کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک تھا۔ اس نے اپنی کمزوری کو سامنے ضرور رکھا تھا، لیکن اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا باس بھی اب اس سے تنگ آ چکا تھا، آئے دن اس سے اپنی بےعزتی کروا کر وہ غصے کی حالت میں یہاں آتا کہ آج کسی بھی طرح ان کے گھر میں گھس کر ان کی بیوی کو کڈنیپ کر لے گا، لیکن ہر روز اس کے ہاتھوں میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بیسٹ کی بھیجی ہوئی لسٹ دن بدن چھوٹی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب صرف 16 لوگ باقی تھے جو بیسٹ کے ہاتھوں موت کا شکار ہونے جا رہے تھے۔ بیسٹ نے بہت جلد ان تک پہنچ کر ان کا کام بھی تمام کر دینا تھا، اور یہ لوگ کون تھے، کہاں تھے، کیا کرتے تھے، اور بیسٹ سے ان کا کیا واسطہ تھا، اس سب کے بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ بیسٹ کب کہاں کیسے مارنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہ سب ان کے لیے سوائے ایک سوالیہ نشان کے اور کچھ نہیں تھا۔ دن بدن یہ کیس مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ بیسٹ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔
ابھی تک وہ لوگ سر بیسٹ کے صرف نام سے ہی واقف تھے، کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ کے شک کی بنا پر انہیں بھی جان پر کچھ حد تک شک ہوا تھا، لیکن جان پر کچھ وقت تک نظر رکھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ایک عام سی سپورٹ کمپنی میں کام کرتا ہے، جہاں اس کا ایک پارٹنر ہے اور ان کا کام پورٹس کی اشیاء کو ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر کرنا ہے، اور اب وہ جان کو اس کے حال پر چھوڑ کر ایک بار پھر سے بیسٹ کیس میں مصروف ہو چکے تھے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں سے بدترین موت کی خبر ملتی رہتی۔ بیسٹ کہاں تھا، کس شہر میں تھا، ان لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا، اور جن لوگوں کا نام لسٹ مین آ رہا تھا ان کے تو نام سے بھی وہ واقف نہیں تھے۔ انہیں ڈھونڈتے کیسے، ان سے ملتے کیسے، اور وقت رہتے ان کی جان بچاتے کیسے؟ یہ انسپکٹر آریان کی زندگی کا سب سے مشکل کیس تھا، آپ جیسے بہت کوشش کے باوجود بھی وہ سلجھانے میں ناکامیاب رہا تھا۔ عائشہ نے ایک سٹور میں قدم رکھا تو سامنے وال پر اسے سوری بڑے بڑے الفاظ میں لکھا دکھائی دیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سامان خریدنے آگے بڑھی تو سامنے پیکٹ پر بھی سوری لکھا نظر آیا۔ ایسے ہی سوری کے کارڈ اسے کچھ دن سے موصول ہو رہے تھے، جسے وہ سرے سے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی، ہر چیز کو نظر انداز کرے وہ اپنے آپ کو پتھر دل ثابت کر رہی تھی، لیکن اسٹور کے باہر شیشے سے وہ اسے دیکھتے ہوئے صرف مسکرا رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنا ناک اونچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اپنا سامان خرید کر سٹور سے باہر نکلی تو سامنے ہی بینر پر اسے بہت بڑا بڑا سوری لکھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھلی تھی، جسے وہ اگلے ہی لمحے چھپاتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جب ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بنا کچھ بولے ایک پھول اس کی طرف بڑھایا، پھول پر ایک چھوٹی سی چٹ تھی جس پر سوری لکھا ہوا تھا۔ اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا لیکن تا اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے پھول کو دیکھا اور پھر اسے تروڑ مروڑ کے وہیں زمین پر پھینک دی، آگے بڑھ گئی۔ اس کی حرکت پر بچے نے منہ بسور کر اسٹور کے اوپر کی طرف دیکھا، جو بچے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن شاید بچے کو آنٹی کی حرکت پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے پیر پٹکتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ ابھی تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی جب اسے دو موٹر سائیکل کے بیچ میں ایک بڑا سا کپڑا نظر آیا۔ اس نے غور سے پڑھنا چاہا تو اس سفید کپڑے پر بڑا بڑا سوری لکھا ہوا تھا اور دونوں موٹر سائیکل سوار نے اس کپڑے کے سروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا رستہ ہی بدل گئی۔ تو یہ طے ہے عائشہ خان کہ تم مجھے معاف نہیں کرنے والی، اور یہ بھی طے ہے کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی میں تم سے ایسے ہی معافی مانگتا رہوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا گنگناتے ہوئے آگے بڑھ گیا، کیونکہ اب عائشہ کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ وہ کل پر ملتوی کر چکا تھا۔ جان اور جانا میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، جو بھی ہوا جان الف سے ایک بلا وقت سمجھ کر چکا تھا۔ اس کے بعد جان نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس نے صاف الفاظ میں کہا تھا، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو، جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، تمہارے دل میں جو بھی سوال ہے تم مجھ سے کرو گی۔ میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، تو میں اپنے بارے میں سب کچھ میں خود بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد سے لے کر جانا ہر بات اسی سے کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں جو بھی بات ہوتی وہ سیدھی اسی سے کرتی تھی، تاکہ ان دونوں کا رشتہ خراب نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے ہر سوال کا جواب وہ بہت محبت سے دیتا، جس میں کوئی جھوٹ، کوئی دکھاوا، کوئی فریب نہ ہوتا، وہیں سے سب کچھ سچ بتاتا تھا۔ جان، تمہارے پاس میری ماما کی کوئی تصویر ہے؟ 2 دن پہلے اس نے جانا کو بتایا تھا۔ نہ صرف جانا کی ماں جان کی سگی پھوپھو ہیں، بلکہ اس کی ماں کے ساتھ بھی جان کا ایسا ہی تعلق ہے۔ جانا نے بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے سوچا کہ ہو سکتا ہے جان کے پاس ان کی کوئی تصویر ہو۔ یہاں پر تو نہیں ہے، ہاں مگر پاکستان والے گھر پہ ہے۔ میں جلد ہی پاکستان جانے والا ہوں، آتے ہوئے تمہارے لیے تمہاری ماں کی تصویر لے آؤں گا۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، اچھا لیکن پھوپھو کی تصویر تو ہوگی نا تمہارے پاس، مجھے دیکھنا ہے۔ جان، وہ کیسی دیکھتی تھی؟ جان، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری شکل ان سے ملتی ہے یا ماموں جان سے، پلیز مجھے دکھاؤ نا ان کی تصویر۔ وہ بچوں سے انداز میں بولی، نہیں میرے پاس میری ماں کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بہت روکھا تھا۔ ارے ایسی کوئی تصویر نہیں ہے، تمہارے پاس تمہاری ماں کی کوئی تصویر تو ہونی چاہیے۔ نہ جان، میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے ماں کی کبھی پاس ہی نہیں رہی۔ میں تو بابا سے بھی اتنی دور رہی ہوں، لیکن تم تو اپنے ماں باپ کے پاس تھے نہ، تو تمہارے پاس ان کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس میری اتنی ساری تصویر ہیں، پھوپھو کی ایک تصویر نہیں ہے۔ تمہارے پاس وہ جیسے بدمزہ ہوئی تھی۔ ہاں، میرے پاس اس عورت کی کوئی تصویر نہیں ہے، کیونکہ میں اس عورت کی کوئی بھی تصویر اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ آج تم نے اس بارے میں بات کی ہے، آئندہ اس عورت کو لے کر مجھ سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک جھٹکے سے خود سے الگ کرتے ہوئے کمرے میں بند ہو گیا۔ جانا کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے، بھلا اپنی ہی ماں کو کوئی اس طرح سے مخاطب کیسے کر سکتا تھا؟ جان کے لہجے میں اپنی ہی ماں کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟
جانا صرف سوچ کر رہ گئی آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ جان اپنی ہی ماں کو لے کر اتنا روڈ ہو رہا تھا کہ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ایک خبر کے تحت آج آریان کو پتا چلا تھا کہ بیسٹ کا اگلا شکار کون ہے، اور وہاں اسے بچانے کے لیے دوپہر میں ہی نکل چکا تھا۔ سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے ملازمہ کو فون کر کے کہا تھا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم گھر پر ہی رہنا اور عریشفہ کو اکیلے بالکل بھی نہیں چھوڑنا، اور ملازمہ نے بھی اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ کہیں نہیں جائے گی۔ تو آریان بھی بے فکر ہو کر اپنے کام پر چلا گیا تھا، لیکن یہ دھیان عریشفہ پر ہی لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے دیر سے آنے پر آج کل پریشان ہو جاتی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو کر اپنی صحت خراب کرے۔ اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے گھر جلدی واپس آ جائے گا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کام اتنا زیادہ بھر جائے گا۔ ایک تو سفر اچھا خاصا لمبا تھا، اور یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا جیسا ان لوگوں نے سوچ رکھا تھا۔ یہ ایک غلط معلومات ثابت ہوئی تھی۔ یہاں نہ تو بیسٹ تھا اور نہ ہی بیسٹ کا کوئی نام و نشان، اور نہ ہی اس آدمی کے بارے میں انہیں پتا چلا تھا جو بیسٹ کا اگلا شکار ہونے جا رہا تھا، بلکہ یہاں تو اس نام کا کوئی شخص کبھی تھا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے اس لسٹ میں موجود ہر نام کی مکمل معلومات لیں، لیکن اس علاقے میں ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ انہیں مایوسی سے واپسی کی راہ لینی پڑی۔ بیسٹ کیس پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس بات کو بہت کم لوگ جانتے تھے، اور اس لسٹ کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت کم بتایا تھا۔ اس لسٹ میں کتنے نام تھے اور کتنے لوگوں کو اس بارے میں پتا تھا؟ ان کی پرسنل معلومات تھی جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے، لیکن جس یقین سے اس خبری نے اس شخص کا نام لیا جو ان کی لسٹ میں اگلا نام تھا، تو انہیں مجبوراً اس جگہ جانا پڑا۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی، وہ خبری جو کوئی بھی تھا ان کے بارے میں خاص معلومات رکھتا تھا، اور بیسٹ کیس کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق تھا، ورنہ اتنے یقین سے وہ لسٹ میں موجود اگلا نام کیسے لے سکتا تھا؟ لیکن اس وقت یہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، وہ صرف گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ عریشفہ کے پاس اس وقت اس کے دل و دماغ میں سوائے عریشفہ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آج صبح اس کا کام پر آنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے چین سا تھا۔ وہ عریشفہ کو اکیلے چھوڑ کر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ضروری کام کی وجہ سے آنا پڑ گیا، اسی لیے وہ جلد سے جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ لیکن اسے احساس تھا کہ اسے واپس پہنچنے میں ابھی بھی تقریباً 3 گھنٹے آسانی سے لگ جائیں گے۔ آریان کو جھوٹی انفارمیشن دے کر وہ شہر سے باہر بھیج چکے تھے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں آسانی سے اپنا کام سرانجام دے سکے۔ پوری تیاری کے ساتھ وہ گھر کے اندر چھت کے راستے داخل ہوا، سامنے ہی کچن میں ملازمہ کھڑی سے کام کرتی نظر آئی، جبکہ عریشفہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ دبے پاؤں ملازمہ کے پیچھے آ کر ایک رومال پیچھے سے اس کے منہ پہ رکھا۔ 1 منٹ وہ پھڑپڑانے کے بعد اسے دیکھنے کی کوشش کرنے میں ناکامیاب ہوتے زمین پر جا گری اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی۔ پہلا کام وہ بہت آسانی سے سر انجام دے چکا تھا، اب اسے دوسرے کام کی طرف بھرنا تھا، عریشفہ کو یہاں سے غائب کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ بنا آواز بھی یہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ عریشفہ کو کسی بھی قسم کی ہوشیاری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، اس کا انداز بالکل غیر محسوس کرتا تھا۔ اس نے آواز کیے بنا دروازہ کھولا تو سامنے عریشفہ کو بیڈ پر بیٹھے کچھ پڑھتے پایا۔ عریشفہ بھی کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے دروازے پر کھڑے اس انجان شخص کو دیکھ کر بھوک لگ گئی۔ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ شخص اپنے پیچھے سے پستول نکال کر اس پر تان چکا تھا۔ عریشفہ کے معاملے میں وہ کسی بھی قسم کا رسک لینے کو تیار نہ تھا، وہ یہاں صرف اپنا کام سر انجام دینے آیا تھا۔ یہ لڑکی ان کے لیے بہت اہم تھی، بس یہی ایک لڑکی راستہ تھی۔ انسپکٹر آریان سے اپنا کام نکلوانے کے لیے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چہرے پر ماکس لگائے پستول اس پر تانے اسے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ الف سین کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ عریشفہ پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ وہیں رک جاؤ بے وقوف لڑکی، اگر تم نے کسی بھی قسم کی ہوشیاری کی تو نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی۔ وہ بڑی یہ مزید دھمکا رہا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی، وہ یہاں آنے سے پہلے تمام ہوم ورک کر کے آیا تھا، اور اتنے دنوں سے وہ صرف اور صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا، اور آج اسے وہ موقع مل چکا تھا۔ اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے رومال اس کے چہرے پر رکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی جارحانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے پستول کی مدد سے اسے گولی مارنی چاہیے، لیکن اس آدمی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ پستول پر زور دینے کی وجہ سے ایک گولی چل کر سامنے لگی وال پر جا لگی، جس کی وجہ سے عریشفہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص اس کا مسیحا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے کسی کو تو بھیج دیا تھا اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص جسے وہ فرشتہ سمجھ رہی ہے وہ ایک درندہ ہے۔ لیکن اس بات کا اندازہ بھی اسی جلد ہی ہو گیا جب سامنے والے لڑکے نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے مسیحا نے درندے کا روپ دھارتے ہوئے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور اس کے سینے کے آر پار کر دیا۔
اور پھر وہ شخص ریکا نہیں بلکہ اس کا ہاتھ پھر چلتا گیا اور اس انسان کا سینہ چھیڑتا گیا۔ منظر دیکھ کر اریشفا نے چیخنا چاہا، چلا نہ چاہا، یہ منظر اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن وہ نہ تو چلا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو پکڑ سکتی تھی۔ بس کھلی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زمین خون سے لت پت تھی اور وہی کچھ فاصلے پر ایک لاش پڑی تھی۔ اس شخص کی لاش، اب وہ شخص بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ تمہارے شوہر کو میرے بارے میں غلط انفارمیشن دی گئی اور اسے ایک جگہ بلایا گیا، جبکہ وہاں تو میرا کوئی کام بھی نہیں تھا جس سعود زاہد کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ تو یہ تھا، اس نے مرے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن تمہارے شوہر کے پاس اپنا دماغ نہیں ہے کیا؟ جب جانتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کا اتنا نقصان کیا ہے اور اب وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی کھیل کھیلیں گے۔ تمہیں اس طرح اکیلے چھوڑ کر کیوں چلا گیا جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ اس شخص کی کمزوری صرف تم ہو اور وہ تمہارا استعمال کر سکتے ہیں؟ آج میں یہاں نہیں آتا تو تم جانتی ہو کیا کرتا ہے۔ یہ شخص تمہیں کڈنیپ کر لیتا اور پھر انسپکٹر آریابن سے مقصد پورا کرتا۔ خیر جو بھی ہوا، اچھا نہیں، ہوا میں یہ سب کچھ تمہارے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ڈرے سہمے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بالکل لاپرواہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے یہاں کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہ ہو، جیسے یہاں کوئی واردات ہوئی ہی نہ ہو۔ وہ اس لاش کے پاس اس طرح سے بیٹھا تھا جیسے وہ خون نہیں بلکہ پانی ہو، اور وہ کوئی لاش نہیں بلکہ کوئی شخص اپنی نیند پوری کر رہا ہو۔ اریشفا کو اپنی سہیلی کی زندگی پر ترس آنے لگا تھا۔ ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بس وہی دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ شخص اسے جاتا ہوا نظر آیا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے حواس برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ آریان کے اپنے شہر کی حدود میں داخل ہوئے تھے کہ اسے فون پر کسی نے بتایا کہ اس کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور ایک لاش بھی برآمد ہوئی ہے جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھا تک نہیں جا سکتا، جبکہ اس کی بیوی اور ملازمہ گھر میں بے ہوش پڑی ملی ہے۔ آریان کو سیدھا ہسپتال میں ہی بلایا گیا تھا۔ وہ پریشان تھا، صبح سے وہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ڈر صحیح ثابت ہوا تھا۔ آخر ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے اس کی بیوی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دیں گے، کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالیں گے۔ اپنے غیر قانونی مال کو اس سے نکلوانے کے لیے بس اگلے ہی ہفتے کو سارا سامان سرکاری سامان میں شفٹ کر دیا جانا تھا۔ اس سے پہلے اس پر حملہ بھی ہو سکتا تھا، اس کی کمزوری کو استعمال بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے اسے اریشفا کا ڈر تھا، لیکن وہ اپنا کام چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن ملازمہ کی موجودگی میں گھر پر کسی کا حملہ کرنا اور پھر اسی کی تلاش ملنا، اور پھر لاش کے ساتھ بیسٹ کا ٹگ بھی تھا۔ لاش کے ماتھے پر بڑا بڑا بیسٹ لکھا تھا۔ سر آپ کی بیوی ہوش میں آئے تو ہم ان سے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بیسٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں انسپکٹر راحت اس کیس کو ہینڈل کر رہا تھا۔ نہیں فی الحال نہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، میں خود اس سے معلومات لے لوں گا۔ کسی اور کو اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ چشمدید گواہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کے لیے اس طرح کی کوئی بھی انکوائری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سر ٹرسٹ می، میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کی وائف ہیں، میں بہت احتیاط سے کیس کو ہینڈل کروں گا، آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اس نے سمجھانا چاہا، میں نے تمہیں جتنا کہا ہے راحت تم اتنا کرو، یہ میرا کام ہے، میں اسے دیکھ لوں گا، اس نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن راحت کی دی گئی اگلی انفارمیشن اسے پریشان کر گئی تھی۔ سر لسٹ میں اگلا نام سعود زاہد تھا، اور اتفاق سے اس شخص کا نام بھی سعود زاہد، اور اس کا اس گینگ سے گہرا تعلق ہے جن کا پہلا قتل ہوا ہے۔ اس نے تفصیل بتائی، سر یہ سب ان لوگوں نے پلان کیا تھا، یہ لوگ آپ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے پوری پلاننگ کر چکے تھے، اسی لیے پہلے آپ کو ایک جھوٹی خبر دی گئی تھی جس کی وجہ سے آپ شہر سے دور چلے گئے، اور پیچھے آپ کی وائف کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، اور بیسٹ نے آ کر اپنا کام کر دیا۔ آج تو آپ کو بیسٹ کا احسان مند ہونا چاہیے جس نے آپ کی بیوی کی جان بچائی ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ سچ ہی تو تھا کہ آج اسے واقعی بیسٹ کا احسان مند ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنی بیوی کو کیسے بچاتا؟ وہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ اسے شہر سے باہر بھیج چکے تھے۔ آج بیسٹ نے اس کے بچے اور بیوی کی جان بچائی تھی، اور یہ احسان کوئی چھوٹا سا احسان نہیں تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ احسان چکاتا۔ اسے ہوش آیا تب بھی وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اور آریان اس کے پاس ہی تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً اس کے قریب آیا اور اس کا نازک سا وجود تھام کر اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ ارشی میری جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ سوری، مجھے تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، یہ سب کچھ میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا،
جیم کے عرشی اس کے سینے میں اپنا آپ چھپایا، یہ اس میں چھپ جانا چاہتی تھی، جیسے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے دور چلے جانے کا ارادہ ہو، جیسے اس منظر کو آنکھوں سے ہٹا دینا چاہتی ہوں، لیکن وہ منظر اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کے بیڈ روم میں خون پھیلا ہوا تھا، فرش پر خون ہی خون تھا۔ اس کے سامنے اس نے کتنی بار اس کے سینے میں چاقو اتارا اور وہ کوئی غیر نہیں تھا، اس کی بیسٹ فرینڈ کا شوہر تھا۔ کچھ دن پہلے کی تو بات تھی جب اس نے کہا تھا کہ اسے خون سے خوف محسوس ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اور کیسے آج وہ اپنے چاروں طرف خون پھیلائے بیچ میں بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی سوچوں کے سارے دھاگے اس وقت جان کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب انسپکٹر عمران اور انسپکٹر رضی اندر داخل ہوئے، السلام علیکم بھابھی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عمران نے پہل کی، لیکن اس وقت شاید اس وقت کسی سے نہیں بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اریان کے سینے سے لگی، کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس خاموشی سے چاروں طرف۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ ارشفا گھبرائی ہوئی ہے۔ عمران اور رضی نے بھی اس وقت ان دونوں کو اکیلے چھوڑنا بہتر سمجھا اور ان کو خدا حافظ کہتے ہیں باہر چلے گئے۔ آریان ارشفا کو لے کر بہت پریشان تھا۔ ارشفا کی حالت ابھی تک سنبھلی نہیں تھی اور طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسے میں آریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی حالت اس کے بیبی کے لیے بھی بری ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا تھا اور آریان سے جتنا ہو سکے وہ اتنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حد درجہ سہمی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے کسی کا قتل ہوتے دیکھنا بہت دل گردے کی بات ہے، اور ارشفا جیسی نازک سی لڑکی کے لیے یہ منظر کتنا خطرناک ہوگا وہ سمجھ سکتا تھا۔ ارشفا کو ٹینشن سے دور لے جانے کے لیے آج اس نے جانا اور عائشہ کو فون کیا تھا کہ وہ اس بات کو بھلانے میں اس کی مدد کر سکے۔ عائشہ نے تو جب سے سنا تھا کہ اس نے بیسٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بہت پریشان تھی، جبکہ جانا تو اس کی غیر ہوتی حالت کا سن کر جان کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ جان تو باہر آریان کے پاس بیٹھ گیا، اگر ارشفا کو ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ باہر جان آیا ہوا ہے تو نہ جانے اس کی کیا حالت ہوتی۔ عرشی، کیا تم نے سچ مچ میں بیسٹ کو دیکھا؟ وہ کیسا دکھتا ہے؟ بہت خطرناک دکھتا ہے۔ کیا جانا اس کے ساتھ بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی؟ جب عائشہ پہنچی، جانا ہم عرشی کو ان سب باتوں سے دور کرنا ہے، نہ کہ اسے بار بار وہ سب کچھ یاد کروانا ہے۔ عائشہ نے سخت لہجے میں جانا کو ڈانٹا، ایم سوری یار، میں تو بس جاننا چاہتی تھی کہ وہ درندہ نما انسان دیکھتا کیسا ہے۔ مجھے تو سوچ کر ہی ایسے لوگوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ جانا نے اپنا نظریہ بیان کیا تو ارشفا اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس درندے نما انسان سے وہ اتنی نفرت کرتی ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، بہت پیاس لگی ہے مجھے۔ عائشہ عرشی کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھی کہنے لگا تو جانا اس کے لیے پانی لانے اٹھ گئی۔ عرشی اس کے سامنے عرشی کافی نارمل ظاہر کر رہی تھی، لیکن اس کی بات نے ارشفا کو ایک بار پھر سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم نے جان کو قتل کرتے دیکھا؟ اس کا سوال بہت ہی غیر متوقع تھا، لیکن ارشفا کے گھبراہٹ نے اسے اور کچھ بھی بولنے نہ دیا۔ دیکھو عرشی، یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں جانتی ہوں جان ہی بیسٹ ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، میرا یقین مانو۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور دنیا سے گناہ گاروں کو ختم کر رہا ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، تم یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن کر دو، یہ بات کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے امید سے کہہ رہی تھی۔ جب جانا پانی لی ہے اندر داخل ہوئی، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم ارشفا کو لے کر پکنک پر چلتے ہیں، اس کا دھیان تھوڑا سا بٹ جائے گا۔ آریان بھائی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اسے کہیں باہر لے جانے کا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے جانا گھننا اپنے ہی دھن میں بولی تو دونوں نے ایک ٹھنڈا سانس خارج کیا کہ وہ ان لوگوں کی کوئی بھی بات کو نہیں سن پائی تھی۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، ہم تینوں کو کہیں باہر نکلنا چاہیے، عائشہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اسے اس موضوع سے ہٹانے میں کامیاب رہی تھی۔ جان، کیا تمہیں پتا ہے عرشی نے بیسٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اسے قتل کرتے ہوئے میں نے تو بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کیسا دکھتا ہے، پھر عائشہ نے کہا کہ مجھے بار بار نہیں پوچھنا چاہیے، اس سے تو ہر دفعہ اس کو بار بار اس شخص کا چہرہ یاد آ جائے گا، اور یہ اس کے بیبی کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ دونوں کچن میں کھڑے کھانا بنا رہے تھے جب جانا نے ایک بار پھر سے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ جانا، تم کیوں جاننا چاہتی ہو کہ وہ شخص کیسا دکھتا ہے؟ وہ اپنے کام میں مصروف اس سے سوال کرنے لگا۔ ارے مجھے بھی تو جاننا ہے کہ سب کا قتل کرنے والا، سب کو یوں مارنے والا آخر دیکھتا کیسا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا چہرہ بہت خطرناک ہوگا۔
ایک دم بھیڑیے کے جیسا، کیونکہ عام انسان تو اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس قاتل کا چہرہ ہی اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ سب کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے خوبصورت چہرے برداشت نہیں ہوتے۔ جانا اپنے ہی دھر میں تیز بول رہی تھی۔ اچانک جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرا چہرہ کیسا دکھتا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہیں بھیڑیے جیسا دکھتا ہوں؟ وہ سخت لہجے میں کہنے لگا۔ جان، میں تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں تو اس بیسٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو سب کی جان لیتا ہے۔ اس کا سر دال انداز جانا کو سہنے پر مجبور کر گیا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں جانا، کہ آخر کیوں تم کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو جب ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، جب ہم دونوں ایک ساتھ اتنا خوبصورت وقت گزار رہے ہیں، اتنی پیاری یادیں بنا رہے ہیں، اور ایسے میں تم ایک قاتل کے بارے میں باتیں کر کے اس مومنٹ کو برباد کر رہی ہو۔ سوری جان، میں تو بس بیسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اتنا برا لگے گا۔ وہ کیا ہے؟ نہ میرا ذہن ارشفا کی حالت میں الجھا ہوا ہے، لیکن اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ تم بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ وہ اس کا کھانے کی طرف لے جانے لگی جہاں وہ اسے کچھ بنانا سکھا رہا تھا۔ اس کی معذرت کرنے پر وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پولیس والوں نے بہت بار ارشفا تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن آریان کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دے گی۔ جانا اور عائشہ روز اتی اس کی دلجوئی کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی ارشفا اکثر نیند میں ڈر جاتی، اسے ہر طرف خون ہی ہو نظر آتا۔ آریان نے خود بھی بہت بار پوچھنے کی کوشش کی تھی جان کے بارے میں، لیکن اس نے الف سے کچھ بھی نہ بتایا۔ کہیں نہ کہیں عائشہ کی باتیں اس کے ذہن میں تھی کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ غلط نہیں ہے، بس برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اتنے ڈر کے باوجود بھی ارشفا نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ اب تو اس واقعے کو بہت سارے دن گزر چکے تھے، لیکن ارشفا اب بھی آریان کی پریشانی کی وجہ تھی۔ جان رات کو کہاں چلا گیا؟ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی اور جان کے موبائل پر کال کرنے لگی، لیکن اتفاق سے موبائل بھی وہی بیڈ کے پاس ٹیبل پر ہی پڑا ملا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جان اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں بات کہنے لگی۔ پھر تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد اسے جان کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ بھاگتے ہوئے باہر پہنچی جہاں جان خون سے لت پت شرٹ میں گاڑی سے نکلا۔ جان، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ دکھاؤ مجھے، تمہارا اتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ریلیکس جانا، مجھے چوٹ نہیں لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ الف سے جاگتے دیکھ کر جان کے چہرے پر تھوڑی پریشانی آئی تھی، لیکن اسے اس طرح سے اپنا معائنہ کرتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ جانا میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک ضروری کام آ گیا تھا۔ وہ نپٹا کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ لوگ تو بہت تھے لیکن کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا۔ میں بس انسانیت کے ناطے اسے ہسپتال لے گیا، اور یہ اسی کا خون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں وقت رہتے اسے ہسپتال پہنچا چکا تھا، ورنہ اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہسپتال کے بارے میں بتاتے ہوئے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے لگا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، تب تک میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں۔ تمہیں عجیب فیل ہو رہا ہوگا نا خون والے کپڑوں میں؟ کہیں نہ کہیں جانا کے ذہن میں ابھی تک جان کا خون والے ڈر کا قصہ موجود تھا، اسی لیے وہ پریشانی سے کپڑے نکالنے لگی، جبکہ جان بھی اسے باتوں میں لگا کر اب پر سکون ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی جان اپنے کام پر چلا گیا، جبکہ جانا گھر کے کام نپٹا کر جان کے لیے کچھ بنانے کا سوچ رہی تھی۔ جب دروازہ بجا، اس وقت کون ہو سکتا ہے بھلا؟ جان کے جانے کے بعد تو کبھی بھی کوئی نہیں آتا تھا، ٹائر بھی اس کی موجودگی میں آتا جاتا تھا۔ وہ دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے بابا کو کھڑے دیکھا، جہاں ان کے پہلی بار اپنے گھر آنے پر خوشی ہو رہی تھی، وہی ان کا چہرہ نہ کو۔ رات کو کیا کہانی سنائی ہے تمہارے شوہر نے تمہیں؟ یقینا اس نے تمہیں اس قتل کے بارے میں تو نہیں بتایا ہوگا جو اس نے کل رات کیا ہے؟ بابا کے لہجے میں اشتقاق تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ آپ کو کس نے بولا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں آپ کے دماغ سے جان کے خلاف یہ فطور نہیں نکل رہا؟ وہ کوئی قاتل نہیں بلکہ ایک بزنس مین ہے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکی تھی، اور ویسے بھی جان کے خلاف بولنے والے اس کے بابا خود ہی کیوں نہ ہو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں جانا، یہی حقیقت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے قبول کر لو۔ تمہارا شوہر ایک قاتل ہے جسے تم ایک عام انسان سمجھتی، ہوا کوئی عام انسان نہیں بلکہ لوگوں کی جان لینے والا درندہ ہے۔ تم ابھی اسے اتنا نہیں جانتی جتنا کہ میں جان چکا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہے، اور جس دن یہ پٹی کھلے گی نہ تمہیں سب صاف نظر آئے گا۔ بس ہو گیا آپ کا، یہی ساری باتیں کرنے آئے ہیں؟ آپ یہاں چلے جائیں، یہاں سے مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، جان جیسا بھی ہے مگر آپ جیسا تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ ان کے منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے بدتمیزی کا مظاہرہ کر گئی تھی، جس سے انہوں نے بھی بہت محسوس کیا، لیکن پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ جانا بہت پچھتاؤ گی،
تم اپنے اس فیصلے پر تمہیں تب میری باتیں صحیح اور جان غلط لگے گا۔ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس شخص کو، کچھ نہیں رکھا اس شخص کے ساتھ میں، تم ایک قاتل کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ جانا وہ ایک قاتل ہے، اس کا مقصد صرف مجھ تک پہنچنا تھا، وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا اور نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، لیکن جانا ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی، یہاں ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ اسیجان پر پورا یقین تھا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا، اس کا یقین غلط نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس بات کا یقین اپنے باپ کو کیسے دلاتی جو ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے من گھڑت کہانی بنا رہا تھا؟ اسے اس شخص پر 1% بھی یقین نہیں تھا، اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ جان کو فون کر کے سب بتا دے گی، بابا کے یہاں آنے سے لے کر ان کی تمام باتوں تک وہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی، اس سے چھپانے کا نتیجہ وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ ابھی اس نے جان سے بات کرنے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا کہ اس کی میسج ٹون بجی، میسج بابا کا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ اگر اپنے شوہر کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو کل صبح اس ہسپتال پہنچ جانا، سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تمہارا شوہر کتنا نیک اور پارسا ہے، ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی، پھر تمہیں تمہارا باپ ٹھیک اور وہ شخص غلط لگے گا۔ جانا تب تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی، صبح یہاں ضرور آنا، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا بابا، مجھے اپنے جان پر پورا یقین ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے اس یقین کو غلط ثابت کرنے کے لیے کل ہسپتال رہوں گی۔ آخر میں بھی تو دیکھو آپ میرے جان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل دوبارہ اٹھایا اور جان کو فون کرنے کی بجائے بابا کو کل ہسپتال آنے کا کہہ کر فون واپس رکھ دیا۔ میں آپ پر ثابت کروں گی بابا، میرا جان غلط نہیں ہے۔ اس نے یقین سے سوچا، اسے جان پر پورا یقین تھا، مگر صرف بابا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جان غلط نہیں ہے۔ اس نے وہاں نہ صرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ اس بارے میں جان کو کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ بھی گیا تھا۔ جان واپس آیا تو اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، سب کچھ بہت نارمل تھا۔ اس نے جان کے لیے کھانا بنایا جو جان کو بہت پسند آیا تھا، جس کا انعام اس نے اس کے لبوں پر بوسہ دے کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی رات بہت بار اس کا دل چاہا کہ وہ جان کو سب کچھ بتا دے، لیکن اس طرح شاید وہ بابا پر جان کو صحیح ثابت نہیں کر پائے گی، اور وہ جان کو بابا کی نظر میں صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ اپنی پسند کو ان کے سامنے صحیح ثابت کرنا چاہتی تھی، اور ایسے میں جان سے یہ سب کچھ پانا بہت ضروری تھا۔ شاید جان اسے ان سے ملنے کی اجازت نہ دے، اسی لیے جان سے یہ سب کچھ چھپانا ہی فی الحال کے لیے بہتر تھا۔ صبح ہوتے ہی جان اپنے کام پر نکل گیا، اور جانا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جان آخر کہاں جاتا ہے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جان اسی ہسپتال آئے گا جہاں کا ایڈریس اس کے بابا نے بھیجا ہے۔ اس نے کچھ فیصلہ کرنے سے بہتر جان کو پوری طرح سے فالو کرنا سمجھا۔ وہ جان سے چھپ چھپا کر ہسپتال آ پہنچی تھی۔ جان یہاں کیوں آیا ہے، اسے بھلا یہاں کیا کام ہے، اور بابا نے اسی ہسپتال کا ایڈریس کیوں دیا؟ بے شمار سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، جن کا جواب اب صرف ہسپتال کے اندر جا کر ہی مل سکتا تھا۔ وہ جان سے چھپ کر ہسپتال میں داخل ہوئی تھی اور مکمل طور پر اس کا پیچھا بھی کر رہی تھی۔ جان کو شاید تھوڑا شک گزرا، اسی لیے اسے 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی نظروں سے چھپ گئی۔ اس کے بعد جان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کافی دیر تک کمرے کے باہر رہی۔ اس کا ارادہ جان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اندر جانے کا تھا، لیکن بابا کی باتوں نے اس کا دماغ اچھا خاصا خراب کر رکھا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا، اور اسی وقت دوسری طرف سے بھی دروازہ کھولا۔ جان اسے اپنے سامنے دیکھ کر کھٹکا تھا۔ جانا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت گھر پر ہونا چاہیے، تم یہاں ہسپتال میں کیسے آئی؟ جان کا انداز تفیش کردہ ہرگز نہیں تھا، وہ بہت نارمل سے انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے تم بتاؤ گے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانا نے الٹا سوال کیا۔ میں نے کل تمہیں اس بچے کے بارے میں بتایا تھا نہ، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں اسی کو یہاں دیکھنے آیا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب بھی بہت نارمل انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ جانا نے چاہا کہ اسے جھوٹ بول کر سب ٹھیک کر لے، اسے کچھ بھی نہ بتائے بابا کے بارے میں، لیکن کب تک؟ شاید بابا نے اپنی حرکتیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی تھی، اور اس طرح جان پر شک کر کے وہ اور جان کا رشتہ خراب کر رہی تھی۔ اسی لیے اس نے جان کو ساری بات بتا دی۔ ایم سوری جان، تو یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، میں صرف بابا کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تم غلط نہیں ہو۔ میں تو صرف اسی لیے میں تمہیں بتائے بغیر یہاں آئی، مجھے تم پر پورا یقین ہے جان، تم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ بس بابا نے وہ سب کچھ کہا تو میں انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی بات مان کر یہاں آ گئی۔ جانا بری طرح سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ لیکن جانا، تمہیں یہ ساری باتیں مجھے بتانی تو چاہیے، ایک بار شیئر تو کرنا چاہیے۔ میں تمہیں خود اس بچے سے ملوانے لے آتا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کسی کا قتل کر کے اسے ہسپتال لے کر آؤں گا؟ پتہ نہیں کیا سوچ ہے
تمہارے بابا کی مجھے تو یہ شخص سمجھ میں نہیں آتا۔ جان نے اس سے کہا، جان میں آئندہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کروں گی، بلکہ میں ان کا نمبر بھی بلاک کر دیتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے رابطہ ہی نہ کر سکے۔ میری غلطی ہے، مجھے یہاں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے جانا، لیکن وعدہ کرو کہ اب تمہارے بابا جو بھی کہیں گے تم پہلے مجھ سے بات کرو گی، ورنہ اس سے ہمارا رشتہ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگا، جس پر جانا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اچھا چلو، بہت وقت ہو گیا ہے، گھر چلتے ہیں۔ جانا نے کہا، نہیں، پہلے تم میرے ساتھ چلو اور اندر اس بچے سے ملتا ہوں کہ تمہارے بابا کا کوئی بھی عین شک ادھورا نہ رہ جائے۔ اس کے لہجے میں اب بھی غصہ تھا۔ نہیں جان، مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، ہم اب واپس گھر ہی چلیں گے، مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ اس کی بات پر جانا نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی ہسپتال کے باہر لے جانے لگی۔ وہ لڑکا کہاں گیا جو رات کو یہاں دھڑکتا دل لایا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھا۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، سر کوئی لڑکی آئی تھی، اسے اپنے ساتھ لے گئی، اب تک تو وہ لوگ جا چکے ہوں گے۔ ورڈ ڈبوئے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر اس کا نمبر موجود ہے کاونٹر پر تو کہو کہ ہمیں ایسے اور موونگ ہارٹس کی ضرورت ہے، ایک بوڑھے شخص کی جان بچانے کے لیے۔ جی سر، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بورڈ بوئے ترکش لینگویج میں کہتا آگے بڑھ گیا، لیکن آج وہ دوبارہ اپنے کام پر حاضری دے چکا تھا۔ ہاں، مگراشی کے لیے اس نے اسپیشل 2 گارڈز کا انتظام کروایا تھا جو ہر پل سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ جانا اور عائشہ اکثر اس سے ملنے آتی رہتی تھی، لیکن جان کے بارے میں اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جان کو لگا تھا کہ شاید اور کسی کو نہ صحیح لیکن آریان کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب وہ اریشفا کے معاملے میں بھی بے فکر ہو کر اپنا کام کرنے لگا تھا۔ یہ تو وہ سمجھتا تھا کہ اریشفا کے سامنے جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا کسی کو کچھ بھی نہ بتانا اس کی بہت مدد کر گیا تھا۔ اب وہ اپنے کام میں اور زیادہ بے فکر ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اس کام میں اس کی بہت مدد کی تھی، جس کے لیے وہ اس سے ایک بار مل کر شکریہ ادا بھی کر چکا تھا، اور اس سب میں عائشہ کا بس اتنا ہی کہنا تھا، اس کام جرم ختم کرنے والے کام میں ہمیشہ ساتھ دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کام پر واپس آنے کے بعد آریان کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اب لسٹ میں بہت کم نام باقی بچے ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بیسٹ کتنی بے فکری سے اپنا کام سرانجام دے رہا تھا، جیسے اسے کسی کا خوف اور ڈر ہی نہ ہو، اور وہ بھلا ان سے ڈرتا بھی کیوں کون سا ہے؟ وہ لوگ اس تک پہنچ پائے تھے یا اسے 1% بھی نقصان پہنچا پائے تھے جس سے خوفزدہ ہو کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا؟ اتنے مہینوں سے یہ کیس چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیسٹ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ وہ اپنا کام کر رہا تھا جیسے پولیس یا قانون کا خوف اس کے اندر موجود ہی نہ ہو، اور وہ جو اس کے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اب انہیں یہ جان کر مزید الجھن ہو رہی تھی کہ اب اس کیس میں کچھ نہیں بچاتا۔ لسٹ میں بہت کم لوگوں کا نام باقی تھا اور جلد ہی بیسٹ نے ان کو بھی ختم کر کے اپنا کام ختم کر لینا تھا۔ صرف 8 لوگوں کے نام تھے کہ جن راستے سے ہٹانے کے بعد شاید بیسٹ کیس ہی کلوز ہو جانا تھا، اور یہ پولیس کی ناقص پرفارمنس پر ایک کالا دھبا تھا۔ اگر اب کچھ امید تھی تو صرف اور صرف زونی سے، جو تھا کہ آج کل بہت قریب آ چکی تھی۔ زونی کا نام لسٹ میں 5ویں نمبر پر تھا، اس لیے ابھی اس کی موت کو تھوڑا وقت باقی تھا۔ اب وہ ہر ممکن طریقے سے اس سے انفارمیشن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی کوئی کچی کھلاڑی نہیں تھی، وہ بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ایسے میں اس کے ذہن کو پڑھنا ایک مشکل ترین کام تھا جو تا اپنے سر لے چکا تھا۔ عائشہ کے ہر درجہ نظر انداز کرنے کے بعد اب تا اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت کم اس کے راستے میں آتا ہاں، لیکن اسے احساس تھا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ اب بھی اس سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ تو عائشہ اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور نہ ہی معاف کرنے کا۔ وہ اسے جہاں بھی دیکھتی چہرہ پھیر لیتی، جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو، اس سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ عائشہ اپنے جذبات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اپنے جذبات اس پر ظاہر نہ کرنے کے لیے اس نے اپنے راستے بدل لیے تھے۔ اس نے تہا سے اس طرح سے تعلق توڑا تھا کہ جیسے اس سے کبھی کوئی واسطہ رہا ہی نہ ہو، جیسے کبھی جانتی ہی نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگی تھی، دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پر آ چکی تھی۔ جانا اور اریشفا کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں لے کر شاپنگ پر جانا، سارا دن موج مستی کرنا، اب یہی اس کی روٹین تھی جس میں تہا شامل نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ تہا اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ اس کی پرسنل لائف ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جس طرح سے وہ دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہوئی تھی تہا کو بھی اچھا لگا تھا۔ ایسے میں وہ بھی اس کا پیچھا کرنا یا بات بات پر بات کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنے مشن پر فوکس کرنے لگا تھا۔ اس کا مشن بیسٹ کو پکڑنا تھا، کیسے بھی کسی بھی حالت میں۔ وہ بھی بیسٹ کو اگلا قتل کرنے سے پہلے بیسٹ ان کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک بنا ہوا تھا، جس میں اب وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ارشفا اور جانا ارشفا کے ساتھ زبردستی باہر آئی تھی۔ ارشفا نے تو خود کو جیسے گھر میں قید کر لیا تھا، اسی لیے عائشہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر گھسیٹ لائی تھی۔ ارشفا اب کافی نارمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر سے باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا بالکل ہی ترک کر چکی تھی۔ ایسے میں جانا اور عائشہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اسے دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لانا نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ہونے والے بچے کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ اس وقت وہ تینوں شاپنگ مال شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ یار اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے؟ اچانک جانا کے کہنے پر عائشہ اور ارشفا کے مڑ کر دیکھا۔ ارشفا فورا ہی اسے پہچان کر اشارے بتانے لگی کہ وہ آریان کا دوست ہے اور پارٹی والے دن ان کے گھر بھی آیا تھا۔ لیکن جانا کو آج پہلی بار اسے دیکھ کر کچھ عجیب لگا، کچھ تھا۔ وہ آریان کے گھر کے علاوہ بھی اس نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا تھا، مگر کہاں اسے یاد نہ آیا، جبکہ عائشہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں شاپنگ مال سے ایک خوبصورت ماڈرن سی لڑکی اس کے گلے کا ہاتھ بند۔ عائشہ جو ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیے ایک نظر سے دیکھ کر آگے بڑھنے لگی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جل بن اٹھی۔ اس نے انتہائی غصے سے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تھا، تہا بھی شاید اسے دیکھ چکا تھا۔ تبھی اچانک ہی اس نے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا، جبکہ عائشہ بنا جانا اور ارشفا کو مخاطب کیے پکڑ پٹکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تا نے دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا ڈالن، تم کہاں ہو؟ میں تو یہاں تمہارے پاس، چلو کلب چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لگی، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے بہت بے باکی سے بولی۔ تہا نے صرف مسکراتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے، عائشہ بھی جا چکی تھی، لیکن ارشفا اور جانا دونوں یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ عائشہ کو اچانک ہوا کیا ماما سے بنا کچھ بولے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، شاپنگ کی ہوئی تمام چیزوں کو پھینکتے ہوئے وہ بڑی طرح سے سسکتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کیا وہ شخص اس کے جذبات سے اس حد تک انجان تھا؟ کیا وہ اس کے جذبات سے ناواقف تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کس قدر چاہتی ہے؟ ہاں، وہ اپنے جذبات کو اپنے تک محدود رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہاں، وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ تہا کو بتانا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو ابھی تک اپنے آپ کو بھی ٹھیک سے اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پائی تھی۔ تو تہا کو کیسے اپنے جذبات بتاتی جو اس سے معافی مانگنے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا تھا؟ مگر کیوں وہ اس سے اس حد تک انجان ہے؟ کیسے اس لڑکی کو خود سے لگائے وہ اس سے دور چلا گیا بنا یہ سوچے کہ یہ منظر دیکھ کر اس کے معصوم دل پر کیا بیتی ہوگی؟ کیا اس کی جذبات کی لو 1% بھی اس تک نہیں پہنچتی تھی؟ وہ سسکتے ہوئے مسلسل تہا کو ہی سوچ رہی تھی، جو نہ تو اس کے دل میں پوری طرح سے براجمان ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کے دل و دماغ سے نکل رہا تھا، اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان۔ لیکن وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانے گی۔ اس نے کل ہی آریان سے ملنے کی ٹھان لی تھی۔ یقیناً وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ بابا کی کالز اور ان کی ملاقات کو وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بہت بار اس سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن وہ ان سے ملنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ جان بھی اس معاملے کو ٹھنڈا دیکھ کر پرسکون ہو چکا تھا۔ جانا خود ہی اپنے باپ سے نہیں ملنا چاہتی تھی، اور یہ چیز اس کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند بھی تھی۔ جب تک جانا کے باپ کی باری آتی ہے تب تک یہ قصہ کلوز ہی رہے تو بہتر تھا، لیکن وہ جانا کے جذبات کو بھی سمجھ سکتا تھا۔ وہ شخص اس کا باپ تھا، چاہے وہ اسے کتنا ہی نظر انداز کرے جان کے لیے، لیکن حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ جان کے جانے کے بعد وہ اپنی ہی سوچوں میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی، باہر ٹائر کھڑا تھا۔ اس نے فورا دروازہ کھول دیا۔ ٹائر بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتی پوچھنے لگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں پیاری لڑکی، تم کیسی ہو اور مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ٹائر کے انداز میں ہمیشہ کی طرح جوش تھا، جبکہ اس کا اپنا چہرہ طواف کرتی نظروں کو بھی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ ٹائر بھائی، کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ہے کہ آپ کے آس پاس بالکل آپ کے جیسا انسان ہے، لیکن وہ آپ کے جیسا نہیں ہے بلکہ نارمل ہے؟ میرا مطلب ہے وہ آپ کی طرح الگ نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، شاید صحیح الفاظ کی تلاش میں تھی۔ او پیاری لڑکی، پتہ نہیں تم کیا بول رہی ہو، مجھے اس وقت ایک کپ کافی چاہیے۔ تم بناؤ گی یا میں خود بناؤں؟ خیر، میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے کچن پر میری حکومت تھی۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا مسکراتے ہوئے کچن کی جانب آیا تھا۔ اس کا یہ بولنا ہی ٹائر کو شک میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن وہ بنا اسے شک ہونے دیے کچن کی جانب آیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ جانا اس کا انداز اور باتیں دیکھ کر اپنے خیال کو جھٹلاتی اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا CCTV کیمرے کی فوٹیج پر جانا اور ٹائر کو کافی پیتے دیکھ رہا تھا۔ ٹائر اسے بتا کر گیا تھا کہ وہ اس کے گھر جانے والا ہے۔ جانا نے نہ جانے کیوں اسے بلایا ہے، وجہ تو جان بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہاں، لیکن جانا کا بلانا اور پھر اس کے عجیب انداز میں سوال جان اور ٹائر دونوں کو ہوشیار کر گئے تھے۔
جبکہ ٹائر اس کے سوالات کو نظر انداز کرتا اپنی ہی باتوں میں اسے لگا چکا تھا۔ یقیناً وہ اپنے ارادے میں کامیاب رہا تھا۔ آریان اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب اسے عائشہ کے آنے کی خبر ملی، عائشہ کا اس کے آفس میں آنا کوئی عام بات تو ہرگز نہیں تھی۔ او عائشہ، خیریت تو ہے؟ تم یہاں بنا بتائے آئی ہو؟ اگر کچھ بہت اہم تھا تو تم مجھے فون کر لیتی یا باہر کہیں بلا لیتی، اس طرح سے پولیس اسٹیشن میں آئی ہو، سب کچھ ٹھیک تو ہے نہ؟ پچھلے کچھ وقت سے ان لوگوں کے تعلقات کافی بہتر ہو چکے تھے اور اب عائشہ آسانی سے آریان سے کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر آریان اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہرگز نہیں ہے۔ مجھے تہا کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ وہ سیدھی اپنی بات پر آئی تھی۔ تم اس کے بارے میں بلا کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے جذبات کسی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھے۔ بہت پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ عائشہ تپا کو پسند کرتی ہے، اور تہا کی نظروں میں بھی اس نے کچھ ایسے ہی جذبات کو دیکھا تھا، اور یہ بات جان کر اسے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن وہ تہا کی مجبوریوں کو بھی سمجھ رہا۔ وہ اس طرح سے کسی لڑکی کو تہا کے لیے خواب سجانے پر اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں آریہ نو بھائی، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پچھلے کچھ وقت سے میرے دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی ہے۔ میں تہا سے بہت پہلے ملی تھی۔ ہماری پہلی ملاقات کچھ خوشگوار نہیں تھی، لیکن شاید میں اس کے لیے جذبات رکھتی ہوں۔ میرا دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں اپنے دل کو روک نہیں پائی۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن تا سب کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اس کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا۔ میرا دل خون ہو رہا ہے۔ پلیز میری مدد کریں، میں اس کے بارے میں سب کو جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بات گھمانے یا چھپانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کے دل میں جو تھا اس نے سب آریان کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو بات آریان نے اس سے کہی تھی، وہ جان کر ایسا صحیح معنوں میں بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اگر عائشہ نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا تو آریان نے بھی تہا کو مکمل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کا دل توڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت تھی وہ جن قدموں پر آئی تھی انہی قدموں پر لوٹ گئی۔ ہاں، وہ اپنا دل آباد کرنے آئی تھی، لیکن وہ تو ایک بنجر پنجرہ بن کر رہ گیا۔ جانا کو کسی انجان نمبر سے کال آئی تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جان اسے انجان نمبر سے فون کر رہا ہو، لیکن فون پر بابا تھے۔ جانا، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہاں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ جان کے کالے کارناموں کا ایک ثبوت تھا، جسے تم دیکھے بغیر آ گئی۔ یا خدایا بابا، آپ کیوں اس بات پر یقین نہیں کر لیتے کہ جان بالکل بے گناہ ہے؟ وہ ویسا نہیں ہے جیسے آپ ہیں۔ آپ کی طرح اس نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے گناہ گار نہیں۔ کیا آپ کو ایک مار کبھی یہ خیال گزرا ہے کہ اگر جان کے علاوہ میرا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو جاتا تو میں اپنے رب سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی ہیں؟ آپ وہ انسان ہیں جو میری دنیا کے ساتھ ساتھ میری آخرت کو بھی داغدار کر رہے تھے، لیکن آپ کو اس بات کا ذرا ملال نہیں، آپ کو اس بات کا ذرا افسوس نہیں کہ آپ کی بیٹی کی ساری زندگی تباہ ہو رہی، اور اب آپ مجھے میرے شوہر کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، ایک بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانے والے جہنم میں جاتے ہیں، اور کسی کا نہ صحیح خدا کا خوف کریں، اور پلیز دوبارہ مجھے فون مت کیجیے۔ وہ انتہائی غصے سے کہتی فون کاٹ چکی تھی، جبکہ بابا اسے سمجھانے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام ہی رہے تھے۔ فون بیڈ پر پٹک کر وہ ایک بار پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ایک کافی مشکل ترین کام تھا۔ ٹی وی میں خود کو مگن کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے فون بھیجنے لگا۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا تھا۔ یقینا بابا کسی اور نمبر سے اسے فون کرنے والے تھے، کیونکہ پہلا نمبر تو بلاک کر چکی تھی، لیکن یہ کیا فون پر جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فورا فون اٹھایا۔ دل کی کیفیت اپنے آپ ہی بدل چکی تھی۔ میری جان کیا کر رہی ہے؟ محبت پاس لہجہ تھا۔ تمہارے لیے شام میں کیا اسپیشل بناؤں، یہ سوچ رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی جانا کی ہر سوچ بدل گئی۔ کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنر باہر کریں گے۔ خود کو کچن میں کچھ زیادہ مصروف نہیں کر لیا تم نے؟ مجھے مس کرنے کی بجائے میرے لیے کچھ نہ کچھ بنانے پر زیادہ توجہ دیتی ہو۔ ہاں، تو میں ایک اچھی بیوی ہوں، اور اچھی بیوی اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے، اسی لیے میں تمہارا بہت سارا خیال رکھنا چاہتی ہوں، تمہاری پسند کی ڈشز بنانا چاہتی ہوں، تمہارے کپڑے جوتے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، آج تمہاری شرٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے دھوی ہے۔ اس نے فخر سے بتایا، ماہی میری جان میں بیوی لایا ہوں، دھوبن نہیں۔ اب کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کام کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، تم بس مجھے مس کیا کرو۔ کتنا مس کرنا ہے؟ جانا نے شرارت سے کہا، کم از کم اتنا کہ میں تمہیں تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب محسوس ہوں۔ اس کے لہجے میں شدت تھی۔
تم بہت قریب ہو جان، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں اور قریب آنا چاہتا ہوں جانا، میں تمہاری روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے جسم و دل کا مالک نہیں، میں تمہاری روح کا، تمہاری چلتی سانسوں کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہوں، تمہاری ایک ایک سانس کو اپنی ملکیت سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم کہو تو سانس لینا چھوڑ دوں۔ اس کی شدت پسندی پر وہ بولی، خبردار، جب تک میری سانسیں نہ رکے تب تک تمہاری سانسیں چلتی رہنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی شدت پسندی تھی۔ جانا سے ایک لفظ نہ بولا گیا۔ پھر تھوڑی دیر اس کی سانسوں کی مدھم آواز سننے کے بعد ہی جان کی آواز پھر سے گونجی، میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، تم تو شام کو آنے والے تھے۔ جانا نے فورا کہا، مجبوری ہے ڈارلنگ، اب تمہاری طلب ایسی جاگی ہے کہ جب تک تمہیں پانا لوں یہ طلب مدھم نہیں پڑے گی۔ آرام، میں تمہاری سانسوں پر اپنی حکومت چلانے، وہ اسے اپنے آنے کا مقصد بھی بتا چکا تھا۔ جانا مسکرائی اور پھر فون رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جانا کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ اپنے وعدے کے عین مطابق وہ آدھے گھنٹے میں ہی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت سا پھول اس کا منتظر تھا۔ جانا نے مسکراتے ہوئے پھول تھام لیا اور اسی انداز میں جان نے اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کرتے ہوئے اس کے کمر میں اپنے بازو حائل کیے۔ تو کیا خیال ہے جانے جانا، تمہاری روح اتر کر میں تمہاری سانس سانس کو پی جاؤں، تمہاری ہر دھڑکن پر اپنی حکومت چلاؤں، اسے بالکل اپنے ساتھ لگائے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے جنون و محبت سے بولا، تو کیا تم رکھ جاؤ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ برحل جواب وہ خود بھی جانتی تھی، اب تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ اچھی بیوی بننے کا بہت شوق ہے نہ تمہیں؟ آؤ، میں اچھی بیوی ہونے کی ٹینشن دیتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ جانا بنا مزاحمت کیے اس کی گلے میں بازو ڈالتی خاموشی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مزاحمت بیکار ہے۔ جان کے سامنے اس کی کسی مزاحمت نے نہیں چلنا تھا، یہاں صرف جان کی محبت، اس کی شدت پسندی اور جنون چلتا تھا۔ ٹوٹی بکھری حالت میں گھر پہنچی تھی۔ ماں تو اس کی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گئے۔ اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن عائشہ کے پاس جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ عائشہ، میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح سے کمرے میں بند ہر وقت کیوں روتی رہتی ہو؟ آخر مجھے تو بتاؤ، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آج ماما اس کے پاس بیٹھی اسے بخار میں تپتے دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگے، ٹھیک ماما، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں، ہوا ہے، بس میرے اندر کی دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ عائشہ آدھی بات بول کر خاموش ہو گئی، جانتی تھی کہ اس جملے پر اس کی ماں تڑپ اٹھے گی، تو پھر کیوں اپنے آپ کو یہاں بند رکھتی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے تو بتاؤ، میری جان بھی تمہاری ماں ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کرو، میں جتنا ہو سکے تمہاری مدد کروں گی۔ ماما، میں نے کہا نہ، کچھ نہیں ہے، بس شاید موسمی بخار ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بیکار میں پریشان ہو رہی ہیں اور یقینا آپ نے میڈیسن بھی نہیں لی ہوگی۔ اٹھے چلے جائیں، جا کر میڈیسن لے، اگر میں بیمار ہوں تو میرا خیال رکھتے ہوئے خود دوبارہ بیمار پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے ماں کو یقین دلایا، جبکہ اپنے دل کی تباہی پر اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی الزام دے تو کس طرح، وہ تو خود بے گناہ تھا۔ جاناکن کو بابا کے بہت سارے فون آ رہے تھے، الگ الگ نمبر سے وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جانا کوئی بھی رونگ کال اٹھانے کی غلطی کر ہی نہیں رہی تھی۔ اب حد ہو چکی تھی۔ آخر وہ اپنے باپ کو کس طرح سے سمجھاتی؟ شاید انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ اس سب سے ان کی اپنی بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ آنے والے ہر نمبر کو وہ اگنور کرتے بلاک کر رہی تھی۔ جب ایک میسج نے اس کے ہاتھ روک دیے، جانا، کیا تمہارا باپ تمہارے لیے اتنا بے اعتبار ہو چکا ہے کہ تم اس سے ایک بات نہیں کر سکتی؟ یقین نہ صحیح، ایک بار میری بات سن تو سکتی ہو؟ میں تمہارا باپ، تمہارا بھلا ہی چاہوں گا، کوئی تو وجہ ہوگی جو میں تمہیں جان سے دور رہنے کے لیے کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، تمہارا حق بنتا ہے، لیکن تمہیں میرے اور اپنے اس رشتے کا واسطہ ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ بابا کے اس میسیج نے اس بار آنے والی کال کو ریسیو کرنے پر مجبور کر دیا۔ جی بابا، اس نے فون اٹھاتے ہوئے خیر وخیریت پوچھے بغیر کہا۔ جانا، میں جانتا ہوں تم اس وقت جان کے گھر پا ہو، لیکن کیا تم ایک بار، صرف ایک بار اپنے باپ پر اعتبار کر کے میری بتائی ہوئی جگہ پر آ سکتی ہو؟ شاید میرے پاس یہی آخری موقع ہے تم پر حقیقت واضح کرنے کا۔ اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کی حقیقت دیکھ لو اخروہ کیسا ہے۔ تمہیں میرے اور اپنے اس رشتے کا واسطہ، تمہارے باپ کی قسم، بس ایک بار، بس ایک آخری بار میری بات مان کر یہاں آ جاؤ۔ اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں بلکہ تمہاری اور جان کی زندگی سے دور چلا جاؤں گا۔ کیا تم صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ تمہیں اپنی رگوں میں چلتے خون کی قسم، انکار مت کرنا۔ میں نے تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کیا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بابا اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکے تھے۔
یہ واسطے اور یہ قسمیں جانا کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانے پر مجبور کر گئے۔ ایک آخری بار اپنے باپ پر اعتبار کر سکتی تھی، ایک آخری بار ان سے مل کر وہ یہ قصہ ہی تمام کر دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جان غلط نہیں ہے اور نہ ہی بابا اسے کبھی غلط ثابت کر پائیں گے، اور اگر وہ خود ہی انہیں غلط ثابت کرائی تو یقیناً وہ دوبارہ اس کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا بچہ آپ کیسا ہے؟ ماما اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت بہتر ہوں ماما، میرا خیال رکھنے کے چکر میں آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے۔ ول کافی زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، خود ہی میرا خیال رکھنا۔ ماما کی آواز میں اداسی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، شاید اپنی پرابلمس میں آپ کی ذات کو نظر انداز کرنے لگی ہوں، مجھے معاف کر دے، شاید میں ایک اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ ان کے سینے میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ میری جان، تم بہت اچھی بیٹی ہو، بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں یوں بیمار دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ میری جان، ماما نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آؤ ہو ماما، آپ کیا یہ بورنگ سے باتیں کر رہی ہے؟ چلے کچھ بناتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماما کا دل رکھنے کے لیے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ جب ان کا فون بجا، ماما آپ کتنا زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ماما کو فون کھولا تھا جہاں واٹس ایپ پر میسج رہے تھے۔ ہاں تو میری بیٹی ہمیشہ مصروف رہتی ہے تو اس کی بیچاری ماں کیا کرے، یہی سب بے جان چیزوں سے تو دل بہلاتی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ عائشہ نے واٹس ایپ پر ایک گروپ کھولا جہاں ایک لو سٹوری سینڈ کی گئی تھی۔ ایک لڑکی نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ماما نے بھی یہ تحریر پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ، سچی محبت کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دیکھتی۔ ماما نے تبصرہ کیا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب ماما؟ کیا وہ لڑکی نہیں جانتی کہ وہ آگے جا کر کتنا پچھتائے گی؟ اس کا ہمسفر ساری زندگی کے لیے معذور ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو انسان کو ایک ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دے جو دنیا سے الگ ہو؟ عائشہ کے نظریہ الگ تھا۔ محبت خود ایک بہت الگ چیز ہے۔ عائشہ یہ کوئی فرق نہیں دیکھتی کہ اس کا محبوب دنیا سے الگ ہے۔ اس لڑکی کی مثال لے لو، اس نے سچی محبت کی اور وہ شخص جیسا بھی تھا اسے بدلے بغیر اس سے شادی کر لی، اپنی محبت کو ثابت کر دیا۔ اس لڑکی کو اور کچھ نہیں چاہے سوائے اپنی محبت کے۔ یہ خود کماتی ہے، اپنا بھی سہارا ہے اور اپنے شوہر کا بھی۔ دیکھو اللہ نے کیسے اس لڑکی کو اس شخص کا بھی وسیلہ بنا دیا۔ ماما بہت محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ تو اپنی ہی سوچوں کی دنیا میں ڈوب چکی تھی۔ مطلب کہ محبت نہیں دیکھتی کہ آپ کا محبوب دنیا سے الگ ہے۔ محبت محبت ہے، وہ فرق نہیں سمجھ سکتی، نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ تو مجھے بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، نہ مجھے بھی نہیں سوچنا چاہے کہ وہ دنیا سے الگ ہے۔ عائشہ کی بڑبڑاہٹ کو ماما نے بہت غور سے سنا تھا۔ وہ کون ہے؟ عائشہ ماما کا اگلا سوال اسی گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ تمہاری حالت، تمہارا کھانا پینا چھوڑ دینا، اس طرح سے دنیا سے کٹ کر کمرے میں رونا دھونا، پہلے بھی یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب میں تمہاری کنڈیشن سمجھ رہی ہوں۔ مجھے سچ بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ ماما نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور اس کے بعد ماما کو تو کچھ نہیں بتا پائی، ہاں لیکن ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے آریان کوئی اسپیشل فائل لینے کے لیے آیا تھا، لیکن سامنے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بیٹا آریان کیسے ہو تم؟ سامنے ٹائی الف می اور آئمہ کو بیٹھے دیکھ کر اس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ ارے آپ لوگ کیوں اچانک؟ خیریت تو ہے؟ اس سے رہا نہ گیا، تبھی پوچھنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ تائی امی کو یہاں دیکھ کر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے شفقت سے ایما کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آریان بھائی، اتنی بڑی خوشخبری سن کر تو ہم رہ ہی نہیں سکے۔ اور پھر ماما نے کہا کہ شروع کی پریگنسی میں لڑکی کو بہت پرابلم ہوتی ہے، ایسے بھی کسی بڑے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم یہاں آ گئے۔ اس نے خوشی سے بتایا۔ ویسے اتنی بڑی خوشخبری تم نے ہم سب سے کیوں چھپائی؟ آریان کہے تمہیں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ تمہاری ہونے والی اولاد بھی ارشفا کی طرح قوت گویائی سے محروم؟ میرا مطلب ہے ایسا ممکن ہے؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کرے سب کو مکمل بنائے، اور جہاں تک ارشفا کی بات ہے، اس کا ہم سفر ایسا ہے جو اس کی باتوں سے زیادہ اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بول نہیں سکتی، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اسے سنبھال لیتا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ آج کل کچھ زیادہ مصروف ہوں، ایسے میں ارشفا کے لیے فکر ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا آنا بہت اچھا رہے گا، اس نے خوش دلی سے کہا تھا۔ ہاں لیکن اس کا جان لٹاتا انداز تائی امی کو بہت چھبا تھا، آج اس کی جگہ ان کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی۔ ماما بتائیں نا، رشی کے لیے کیا اچھا ہے؟ میں اس کا بہت سارا خیال رکھوں گی۔ آئمہ تو خالہ بننے کی خوشی میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ کچھ دن پہلے یہاں کیا واقعہ پیش آیا اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی ارشفا نے محسوس ہونے دیا۔
تائی امی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے نصیب پر کسی اور کو حکومت کرتے دیکھ کر ذرا بھی اداس و پریشان نہیں تھی، بلکہ خالہ بننے کی خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان کی تو اولاد بھی نادان تھی، تبھی تو ان کی بیٹیوں کی بجائے یہ بیزبان بازی لے گئی۔ اتنا بڑا شاندار گھر، اتنا شاندار انسان، گاڑی، نوکر چاکر، ہر چیز تو تھی اس کی۔ اگر آج ارشفا بیچ میں نہ ہوتی تو یہاں آئمہ اپنی حکومت چلا رہی ہوتی، لیکن مشکل تو یہ اب بھی نہیں تھا۔ وہ آریان جیسے شاندار بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنے کو بھی تیار تھی، اور یہاں آنے کا ان کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ارشفا کو آریان کی زندگی سے نکال کر وہاں آئمہ کی جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلی، اب اس کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ ماما کی باتوں نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر ماما کو خوشی ہوئی۔ جینس کے ساتھ لونگ شرٹ اور زکاف کو گلے میں ڈالے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماما مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گی۔ ماما کے دونوں گال چومتی ہوئی وہ جلدی ہی باہر نکل گئی۔ ماما تو بس ارے ارے کرتی رہے گی، نہ تو اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی دوائی لی تھی، لیکن اتنا ہی کافی تھا کہ وہ خوش ہے۔ وہ وہاں سے سیدھی تہا کے گھر آئی تھی۔ اس وقت اور کسی سے بھی ملنے کی چاہ نہیں تھی۔ دروازے پر دستک سن کے تا نے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ ہیلو کیسے ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک، تم سناؤ، ناراضگی ختم ہوئی تمہاری کہ نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آخرکار اس تھپڑ کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی جو نارمل لگ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک سے منایا نہیں؟ عائشہ نے شکوہ کیا۔ میں نے بہت بار معافی مانگی عائشہ، اس دن تم پر ہاتھ اٹھا کر میں خود بھی بہت پچھتایا، پھر میں تم سے ایک بار پھر سے معافی مانگتا ہوں۔ ایم ریلی سوری، میں نے واقعی اس دن بہت گھٹیا حرکت کی تھی۔ اس نے دل سے معافی مانگی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے نام سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں تا، اس دن میں تمہارے کام کی بیچ میں آ گئی، مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا کہ تم بیزی ہوا اور وہ تمہارا کام تھا۔ میں تمہیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن ایک پرومس فیوچر میں تمہیں کبھی تمہارے کام سے نہیں روکوں گی۔ ہاں ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ تا نے اس کی بات کاٹی۔ میں صرف دوست نہیں بننا چاہتی، اور میں جانتی ہوں کہ یہ بات آریان بھائی بتا ہی چکے ہوں گے۔ اب وہ اپنے اور تا کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی دیوار نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے آریان بھائی نے تمہیں اور بھی کچھ باتیں بتائیں ہوگی جن کا یقینا تم مطلب سمجھتی ہو اور نہ ہی ان باتوں کی گہرائی تک جا سکتی ہو۔ آئی لو یو تا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسے ہو کیا ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تم بھی میرے جذبات سے نا واقف نہیں ہو، اور میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے لیے ایسے ہی جذبات دیکھے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کی بے یقینی دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ اقرار محبت کرنا اتنا عام نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ تا کو شاید جھٹکا لگا تھا، تبھی تو وہ کچھ بول نہیں پایا۔ عائشہ میں نے تم سے کہا نا شاید تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتی ہو جو آریان نے تمہیں بتائے، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم باقی لوگوں سے الگ ہو، محبت میں فرق نہیں دیکھا جاتا۔ تم جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، مجھے قبول ہو۔ میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں جس میں تم ہو اور کی عائشہ خان بولو، جواب دو، اور کچھ بھی نہیں، صرف فل سٹاپ، آگے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اندھیرے کے۔ میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ مجھے لگا تھا کہ آریان جب تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتائے گا تم خود اپنی راہ بدل لو گی، لیکن نہیں، تمہیں آریان کی باتیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں سب سمجھتی ہوں تا، مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن میری نظروں میں ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے لیے تم اہم ہو، تم اہمیت رکھتے ہو، میرے لیے تم کیا ہو یہ بات تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم یہاں سے جا سکتی حوائشہ، اور کوشش کرنا کہ دوبارہ یہاں مت آؤ، خاص کر میرے سامنے تو ہرگز نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا حواس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی گھر کے باہر کرنے لگا۔ تا میں کہہ نہیں جاؤں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ آئی لو یو، اور جب تک تم میری محبت کو قبول نہیں کرتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی جیسے آج اسے اپنی محبت قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ عائشہ جاؤ یہاں سے، یہ نادانی چھوڑ دو، میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی کل نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے لیے ایسے جذبات رکھتا ہوں۔ میں اپنی حدود اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا انتہائی غصے سے بولا تھا، مگر آج تو عائشہ کو اس کا یہ انداز بھی برا نہ لگا۔ اتنی انسلٹ کے باوجود بھی وہ کھڑی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں تا، بے پناہ محبت، اور تمہارا یہ رویہ مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، یہی بیٹھی رہوں گی۔ وہ اسی کے گھر کے تھوڑے پاس بنے بینچ پر بیٹھی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ بابا نے جہاں کا ایڈریس دیا تھا جانا وہاں آ چکی تھی، آج وہ سارا قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ بابا نے اسی گھر کا ایڈریس دیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے کسی کی لمبی لمبی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔
جیسے کوئی بہت مشقت کا کام کر رہا ہو، نہ جانے کس کا گھر تھا اور بابا نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا، نہ جانے وہ الف سے کیا دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے، لیکن آج اسے ان سب کا جواب چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی اور اسی آواز کے پیچھے جانے لگی جو اسے آ رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئی، آہستہ سے بنا آواز کے دروازہ کھولا، سامنے زمین پر ایک شخص کی لاش پڑی تھی اور کوئی اس کے بالکل پاس بیٹھا چاقو کی مدد سے مسلسل اس کے سینے پر وار کر رہا تھا۔ پیچھے سے اس شخص کا قد کاٹ ایسا تھا جیسے وہ جان ہو، جبکہ وہ پوری طرح خون میں لت پت تھا۔ جانا کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے، یہ منظر اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک تھا۔ بہت شوق تھا تمہیں بیسٹ سے ملاقات کرنے کا، یقینا تمہیں یہ ملاقات پسند آئے گی، اس شخص نے کہا، اور جانا نے یہ الفاظ سنے تھے۔ صرف چند قدم کے فاصلے پر یہ آواز پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھی۔ اس شخص نے اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا اور پلٹ کر دیکھا، اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا۔ جانا کی بے ساختہ چیخ نکلی، سامنے کھڑا شخص بے یقین تھا۔ جانا نے وہ چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ اس کا چہرہ مکمل طور پر خون میں لت پت تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ جان ہی تھا۔ جانا کانپتے پیروں کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے باہر نکل چکی تھی۔ نہیں، وہ جان نہیں تھا۔ میرا جان ایسا نہیں ہے، وہ بیسٹ تھا۔ کوئی قاتل، وہ میرا جان نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ نہیں، وہ جان نہیں تھا، نہیں، وہ جان، وہ کوئی اور تھا، وہ بیسٹ تھا، ایک قاتل تھا، کوئی درندہ تھا، لیکن وہ جان تھا۔ وہ الف سے پہچان چکی تھی، لیکن قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ دل و دماغ پر جان کا وہ روپ چھایا ہوا تھا۔ کیا وہ سچ میں جان تھا؟ اس کا دل اب بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ جان تو اپنے کام پر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے بابا نے کوئی گیم کھیلا ہو مجھے جان کے خلاف کرنے کا، اس کا دل الگ ہی کہانی بنا رہا تھا۔ ہاں، میں جان کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کروں گی۔ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے، ڈرامہ ہو سکتا ہے، کھیل ہو سکتا ہے۔ بابا مجھے جان سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے؟ یہ سب ایک گیم ہے۔ میں بابا کی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ میں یہاں سے سیدھے گھر جاؤں گی، اور جان جب تک مجھے سب کے بارے میں خود نہیں بتاتا میں یہ یقین نہیں کروں گی۔ ہاں، جان کے علاوہ مجھے کسی پر یقین نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کہ جان ایک درندہ ہے، ایک قاتل ہے، وہ بیسٹ ہے جسے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، جس کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے ڈان اور انڈر ورلڈ کانپتا ہے۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور عاشق پاگل۔ وہ بھی شاید اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ شاید اسی لیے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اسے ایک بھی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہیں اور جانے کی بجائے اپنے گھر آئی تھی۔ جب تک جان اسے خود ساری بات نہ بتائے وہ کسی اور پر یقین کیوں کرتی؟ یہ تو محبت کے تقاضے تھے کہ محبوب کے علاوہ کسی پر یقین نہیں۔ گھر آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ کیا جان اس سب کے بارے میں جانتا ہوگا؟ کیا اسے پتا ہوگا کہ میں نے کسی شخص کو قتل کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ اپنے آپ میں الجھی ہوئی تھی۔ اگر وہ جہی ہوا تو اس کے دل نے سوال کیا نہیں، وہ جان نہیں تھا۔ میں اسے ساری بات بتاؤں گی، وہ مجھے سب حقیقت بتائے گا۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے جو دیکھا سب جھوٹ ہے، سب بابا کا گیم ہے۔ مجھے جان سے دور کرنے کے لیے وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ جان کے انتظار کے ساتھ دل میں خوف بھی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بڑی طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی جب دروازہ کھلا، مطلب وہ آج کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل بڑی طرح سے کانپنے لگا۔ گھر جانے کی بجائے وہ ہدی پر چار لیے ٹائر کے پاس آیا، تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے کپڑے چینج کرنے واش روم جانے لگا۔ ٹائر نے ایک نظر اسے تیزی سے کام کرتے دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا یوں اتنی بڑی چادر لپیٹے ہوئے گھر میں داخل ہونا ٹائر کو پریشان کر گیا تھا، جبکہ اس کا دھیان باہر کی جانب تھا۔ جانا کو سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ وہ تیزی سے کپڑے بدلتا ہوا اس سے کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا جان، ابھی تک ہمارا مقصد پورا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ نے کیا ہے؟ مجھے کافی دن سے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن میرا دھیان میرے مشن کی جانب تھا، اسی لیے زیادہ دھیان نہیں دیا اس کی طرف۔ لیکن اکبر نے بہت بڑا گیم کھیلا ہے، موقع پر چوک مارا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن سے وہ لسٹ نکلوا چکا ہے جو میں نے انسپکٹر آریان کو بھجوائی تھی، اور اسی لسٹ کی مدد سے اس نے پتہ لگا لیا کہ میرا اگلا شکار کون ہے۔
جبکہ میرا پیچھا کرنے کی وجہ سے وہ کافی آسانی سے میرے اگلے قدم کو بھانپ گیا، کیونکہ مجھے نارمل رہنا تھا، کسی کو اپنا آپ شو نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے میں سب کچھ جان کر بھی انجان بنا رہا۔ وہ تیزی سے شرٹ اپنے جسم پر چڑھاتا ہوا بولا، جبکہ نہانے کی وجہ سے اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ طاہر نے اسے تولیہ لا کر دیا۔ تم بار بار باہر کیا دیکھ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کا یوں باہر کی جانب دیکھنا جان نوٹ کر چکا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانا کو میں سنبھال لوں گا، تم اپنے شکار کی طرف دھیان دو۔ وہ اسے بے فکر کرتا جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ٹائر نے دروازہ بند کرنے کے لیے ایک نظر باہر کی طرف نظر گھمائے، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ساری رات ایک سیکنڈ بھی وہ سو نہ سکا، بے چینی حد سے زیادہ سوار تھی، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے سامنے تھوڑے فاصلے پر بینچ پر نظر پڑتے ہی اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نظر انداز کرتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ساری رات بے چینی میں گزر گئی۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھتا رہا کہ وہ باہر ہی کچھ فاصلے پر ایک بینچ پر بیٹھی تھی، پھر وہ لیٹ گئی، شاید سو بھی گئی، لیکن اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا۔ باہر وہ نہیں گیا تھا، اس کے پاس نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دل میں ایسے جذبات جگانا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اسے کسی قسم کی کوئی امید دینا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنی بے چین دھڑکنوں کا کیا کرتا ہے جو صرف اسی کے بارے میں سوچ کر کے رہی تھی۔ ساری رات خود کو مضبوط بنا کر اس نے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب انتہا ہو چکی تھی۔ وہ رات ساری باہر سردی میں پڑی رہی۔ وہ کیوں اس کی مجبوری کو سمجھ نہیں رہی تھی، کیوں نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ الگ ہی سب سے الگ باقی لوگوں کی طرح ایک عام انسان نہیں ہے، اس کی زندگی الگ ہے۔ لوگ اس کے بارے میں الگ سوچ رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کی سوچ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ دنیا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے دنیا میں آیا اور خاموشی سے ہی چلے جانا چاہتا تھا، بس اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ساری کمیوں کو نظر انداز کر کے اس نے اس فیلڈ کو جوائن کیا تھا، اور وہ بہت ہی ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے کام میں کسی محبت عشق کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو خود ساختہ بنے حدود میں قید رکھتا تھا۔ بہت کم دوست تھے اس کے، اور جو اس کے قریبی دوست تھے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اور وہ بھی کسی لڑکی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ تا کے لیے حسین خواب سجائے، اور اسی سوچ کو لے کر آریان نے عائشہ کو سب سچ بتا دیا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ حقیقت جانے کے بعد عائشہ اپنے راستے بدل لے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ جتنا عائشہ کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب آنا چاہتی تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ اس کی محبت میں پیچھے ہٹنے کی بجائے کہیں قدم آگے آ چکی تھی، اور یہ چیز کا تا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی تھی۔ وہ عائشہ کو کتنا بھی سمجھا لے، لیکن وہ اس کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے دروازے پر تالا لگایا اور بنا اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ گیا۔ عائشہ نے اس کی بے رخی پر اپنے دل میں اٹھتے درد کو محسوس کیا تھا، لیکن یہ تو محبت کی پہلی منزل تھی، اور یہاں کیسے ہار جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ امتحان بہت لمبا ہے، اور وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر ہی اس میدان میں اتری ہے۔ اب تو پیچھے ہٹنے کا کہیں کوئی سوال نہیں تھا۔ اس کے اس طرح سے نظر انداز کرنے پر وہ زخمی سی مسکرا کر بینچ پر ایک بار پھر سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے جانے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتی جب تک تا اس کی محبت کو قبول نہ کر لے۔ عرشی بہت نہیں ہو تم، اس طرح سے کام کیا جاتا ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم نے گارڈن کی خوبصورت گھر ملا ہے تو اس طرح سے ناشکری کرو گی؟ تائی امی صبح صبح اسے سناتے ہوئے گارڈن کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ اسے سنانے کا مقصد صرف اور صرف آریان کو بتانا تھا کہ وہ ایک نکمی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ عرشی بہت خیال رکھتی ہے، گھر کا کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس نے دھیان نہیں دیا۔ آریان نے بہت محبت سے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا اور پھر اس کی سائیڈ لی تھی، جبکہ ان کا انداز اس زہر سے بھی زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، ماں بننے جا رہی ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہر لڑکی بنتی ہے۔ میں نے بھی دو بیٹیوں کو جنم دیا ہے، لیکن مجال ہے جو اپنے کاموں سے ذرا کام چوری کی ہو، لیکن آج کل کی ان لڑکیوں کو کون سمجھائے، اور ویسے بھی صفائی کے معاملے میں ذرا کم ہی دھیان دیتی ہے۔ عرشی اگر یہاں اس کی جگہ آئمہ ہوتی تو چمکا کر رکھتی اس گھر کا کونا کونا ان کی بے ساختہ بات پر۔ جہاں آئمہ نے گھور کر اپنی ماں کو دیکھا، وہی آرین کا تو مانو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آئمہ کے نصیب میں بھی ایسا ہی گھر لکھے گا، بلکہ میں اپنی بہن کے لیے خود اچھا سا گھر ڈھونڈوں گا۔ آئمہ کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر آریان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ شرمندہ سے مسکرا دی۔ وہ بھی تک راضی کا انتظار کر رہا تھا جو رات اس کی گاڑی لے کر گیا تھا اور صبح سے پک کرنے آنے والا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ تواس کا موڈ سمجھ کر عرشی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ آئمہ جو اپنی ماں سے اس بیکار ترین بات کی وضاحت چاہتی تھی، ان کے پاس جانے لگی، جبکہ وہ تو اسے نظر انداز کرتی اندر کی طرف چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے ہی سے تاکید کر گئی کہ سب پھولوں میں اچھے سے پانی ڈال دے۔ حد ہے، امی کی سوچ نہ جانے کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔
اب کتنی فضول بات کی امی نے آریان بھائی کے سامنے ہو ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ تیز تیز پر بڑبڑاتے ہوئے پانی لگا رہی تھی۔ تب اچانک ایک گاڑی آ کر باہر کی سنو مالکا کا آریان سر کو بھلا دیجیے، انہیں کہیں رضی آیا ہے۔ لینے کے لیے رضی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پیاری سی نازک لڑکی کو کیا کہے کربلائے، تبھی غلطی سے مالکا کا پکار اٹھا، میں کیا تمہیں شکل سے مالکا کا نظر آتی ہوں؟ وہ انتہائی غصے سے پلٹ کر کہنے لگی، شکل سے تو آپ پرستان سے اتری ہوئی پری بھی نظر نہیں آتی، برحال میں نے آپ کی شکل کو نہیں بلکہ آپ کے کام کو دیکھ کر آپ کا نام رکھا ہے۔ وہ اسے لڑائی کے موڑ میں دیکھ کر بولا، اب کیا دنیا میں کوئی بھی پائپ اٹھا کر پودوں کو پانی لگائے گا تو وہ مالی بن جائے گا؟ آئمہ کے تو مانو سر پر لگی پیر پر بجھی، جبکہ مزید سمجھ چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے آنے سے پہلے ہی غصے سے بھری پڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آئمہ کو معذرت کرتا ہے یا کوئی جواب دیتا، آریان خود ہی گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گیا تھا۔ آئمہ بیٹا عرشی کا خیال رکھنا، وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا رضی کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ رضی کے دل میں تو بہت خواہش تھی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی، لیکن شاید آریان کچھ بھی بتانے کا یا اسے متعارف کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صبح شام ہو گئی اور اب رات کا گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ آنے والی ہر آہٹ پر وہ جان کو محسوس کر رہی تھی۔ صبح سے کانپ کانپ کر اس کا برا حال تھا۔ کبھی دودھ والا تو کبھی نہ جانے کون کون آ چکا تھا جن سے وہ روز ڈیل کرتی تھی، لیکن آج ہر چیز روز سے الگ تھی۔ وہ صوفے پر بے چینی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب جان نے اندر قدم رکھے، جانا کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ بالکل صاف شفاف تھا جس طرح وہ صبح گھر سے گیا تھا۔ جانا نے ایک لمحے میں اس سب کو اپنے باپ کی ایک چال قرار دیتے ہوئے جان کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جان کے الفاظ تو جیسے بے جان کر گئے۔ جانا تم وہاں سے بھاگ کیوں نہیں؟ مجھے بات کرنے کا موقع تو دے، اس نے مسکراتا ہوا کہا، جیسے کوئی بات ہی نہ، جبکہ جانا تو اس کے الفاظ پر ہی بڑی طرح سے گھبرا اٹھی۔ مطلب یہ سچ تھا؟ کوئی خواب، کوئی دھوکہ، کوئی گیم نہیں؟ تمہیں رکنا چاہیے، میں اپنا کام ختم کر کے کھل کر تم سے بات کرتا تھا، تم تو وہاں سے بھاگ آئی۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن جانا تو پھٹ پڑی، میں نے تم سے اتنی محبت کی جان، اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا، تم دھوکے باز ہو۔ فریب کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، تم قاتل ہو، ایک خونی ہو۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ابھی اسی وقت جانا چلا چلا کر اس پر اس کی حقیقت واضح کر رہی تھی، جبکہ سامنے والے پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اپنے الفاظ درست کرو لڑکی، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی فریب نہیں کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح والے دن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں کیا۔ اب اگر تم خود اپنی اس محبت کی وجہ سے میری حقیقت نہیں جان پائی تو مجھے گناہ گار ٹھہرانا بند کرو۔ اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرے ساتھ نہیں رہنا وغیرہ وغیرہ کہے نہیں جا سکتی تم اب مجھ سے، تم صرف تمہاری موت ہی الگ کر سکتی ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ محبت کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تم نے، جو بار بار اس محبت کے رونے رو رہی ہو۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو دیوانوں کی طرح میں نے چاہا ہے تمہیں، اور ہاں خبردار جو یہاں سے باہر نکلی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اور ایک اور بات، یہ آنسو بہانا بند کرو، میں ان سے نہیں پگھلنے والا۔ میری لسٹ میں بہت کم لوگوں کے نام باقی ہیں جن کو راستے سے ہٹا کر تمہیں ہنی مون پر لے کر چلوں گا، تب تک اپنا منہ بند کر کے یہیں پڑی رہو، تمہارے لیے جان ہوں۔ جان ہی رہنے دو، اگر بیسٹ بن گیا نہ تو بہت پچھتاؤ گی، کیونکہ خود سے دور تو تمہیں جانے نہیں دوں گا، بے شک مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، لیکن شاید جانا کا انداز اسے غصہ دل آ گیا تھا، جبکہ جانا اسے بے اعتبار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جانا ساکت کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ جو صبح سے یہ سوچ رہی تھی کہ جان اسے اپنی صفائی دے گا، سچ بیان کرے گا کہ وہ ویسا نہیں ہے، لیکن وہ تو کھل کر اس کے سامنے آ گیا تھا، جیسے اسے سب کچھ پتہ چلنے کا منتظر تھا۔ جان کے جانے کے بعد اس نے دوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، غصے اور خوف سے اس کا سر دکھنے لگا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کی سنتا۔ سچ جاننے کے بعد اسے جان سے اچھی امید تو ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ اسے اس طرح سے گھر میں قید کر لے گا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جان کے آنے سے پہلے جو ڈر اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا اب کم ہو چکا تھا۔ بے شک اسے جان سے بے پناہ محبت تھی، اس کے بغیر رہنا اس نے کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جان کا یہ بھیانک روپ جو اس کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ ایک قاتل، ایک درندہ، یہی تو تھی اس شخص کی حقیقت، اور ایسے شخص کے ساتھ رہنا جانا جیسے لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کوئی کمزور دبوسی لڑکی نہیں تھی، وہ لڑ کر جیتنے والوں میں سے تھی۔ اس نے زندگی میں بہت کم لوگوں کی محبت پائی تھی، جان وہ واحد شخص تھا
جسے اس نے اپنی روح و دل چاہا ہے، لیکن جان کیا نکلا بابا صحیح تھے، اور جانا وہ سب سے اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس کی حقیقت جان کر اب ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ کتنی آسانی سے اس شخص نے کہہ دیا کہ ہاں وہی قاتل، وہی بیسٹ ہے، ایک درندہ ہے، سیریل کلر ہے۔ نکاح والے روز بھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے، اس نے کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ ہمیشہ سچ کہتا آیا تھا، لیکن جانا کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ جانا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائی، لیکن آپ اور نہیں وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی، اور ایسے شخص کو اس طرح سے کھلا چھوڑ دینا مطلب انسانیت کی توہین کرنا تھا۔ جانا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے، لیکن جان کو اس کے انجام تک پہنچنے کے بعد جان یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کیوں بیسٹ بن کر گھوم رہا تھا؟ کیوں لوگوں کی جان لے رہا تھا؟ ان سب سوالوں پر جانا نے غور نہ کیا۔ اسے علم تھا تو بس اتنا کہ جان قاتل ہے اور وہ قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جان کے آنے سے پہلے اس کے دل و دماغ پر جان کا خوف بہت بڑی طرح سے سوار تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ خوف زدہ نہیں تھی۔ یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی کہ جان اسے بے پناہ چاہتا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ جان جیسے شخص کو اس کے انجام تک پہنچا سکتی تھی، اگر وہ جان سے ڈر کر خوفزدہ ہو کر آج ہمت ہار جاتی تو ایسے درندے دنیا کو یوں ہی نقصان پہنچاتے رہتے۔ اس کے دماغ میں ایک بار یہ نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا وہ صحیح ہو۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی چل رہی تھی کہ جان قاتل ہے، اور جان جیسے درندے کو اس طرح کھلا چھوڑ دینے کا مطلب ہے نہ جانے کتنے ہی بے گناہوں کی زندگی کو برباد کرنا تھا، اور جانا ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں اس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن سامنے جان تھا، اس کی پوری دنیا۔ لیکن اس وقت وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ گھر میں بند تھی اور جان اسے قید کر کے نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی۔ جب اس کا دھیان اپنے فون پر گیا، وہ آریان کو فون کر کے سب سچ بتا سکتی تھی اور بیسٹ کو پکڑوانے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا اور فورا ہی عمل کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ آپ نے چند ایک بہت اہم کام نپٹا کر واپس آیا تو عائشہ کو سامنے بینچ پر ویسے ہی بیٹھے دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں بھر پایا۔ اس پاگل پن کا کیا مطلب ہے عائشہ؟ وہ اس کے سر پر کھڑا سوال کرنے لگا، جبکہ عائشہ تو مسکرا رہی تھی۔ مطلب کہ وہ ایک دن اس سے بے رخی نہیں بھرتا پایا؟ کیا محبوب تھا اس کا، بس اتنی سی ہمت تھی۔ 2-3 دن مجھے یہی پڑے رہنے دیتے، پھر پوچھتے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی فضول بکواس بند کرو اور جاؤ اپنے گھر، تمہاری ماما پریشان ہو رہی ہوگی۔ تمہارا اس طرح سے کل رات ساری یہاں بیٹھے رہنا اور پھر آج سارا دن بھی تم نے یہاں گزار دیا۔ اپنا نہ صحیح اپنی ماں کا تو خیال کرو۔ وہ اسے شرم دلا رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی ماں کو بتا کے آئی ہوں کہ میرا صنم ذرا سنگدل ہے، آنے میں وقت لگے گا، میرے لیے پریشان نہ ہو۔ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہو رہی تھی تو پھر پڑی رہو یہاں پر، میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم سے پوچھ لیا گیا۔ اس کے بے باک جملوں پر تانے دامن چڑھانا ہی بہتر سمجھاؤ۔ وہ کل سے بھوکی پیاسی یہاں پر تھی، اس بات کا افسوس تھا اسے، لیکن یہ پاگل لڑکی محبت کے چکروں میں نہ جانے کون سی مثالیں قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان جمیلوں میں پڑھنے کی اجازت خود کو نہیں دیتا تھا۔ اسے ایسے ہی چھوڑ کر وہ گھر واپس آیا۔ اپنے لیے کھانا بناتے ہوئے اس نے ایک ایکسٹرا سینڈوچ بنایا اور الماری سے ایک ایکسٹرا کمبل نکالا۔ خود کو اتنا سنگدل ظاہر کرنے کے باوجود بھی وہ اگلے آدھے گھنٹے میں ایک بار پھر سے اس کے سر پر سوار تھا۔ کمبل پھینکنے والے انداز پر اسے دیا اور کھانے کی پلیٹ وہی بینچ پر رکھ دی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کل یہ الزام آئے کہ میری محبت میں پاگل ہو کر ایک لڑکی نے میرے دروازے پر بھوکی رہ کر خودکشی کر لی۔ عائشہ جو اس کی کرم نوازی پر فوراً سینڈوچ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ چکی تھی، اس کی بات پر ڈھیوٹوں کی طرح ہنس دی۔ تھینک یو ڈارلنگ، تم فیوچر میں ایک اچھے ہسبینڈ ثابت ہوگے۔ وہ پھر سے اسی پہ باقی سے بولی، جبکہ تا نفی میں سر ہلاتا واپس اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ عائشہ کمبل خود پر اڑتی کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے اور اس کے ہاتھ کے عمل کو بھی بہت دیکھ چکا تھا، جبکہ جانا کے ہاتھ اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے رکھ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، سارے شاپرز کو ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک نظر جانا کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھی اسے ہی اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل موجود تھا۔ جان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کی جانب سے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر چیک کرنے لگا کہ وہ کسی فون کر رہی تھی۔ جانا نے نظریں چرائی، جبکہ جان کا سارا دھیان اس کے چہرے کی جانب تھا۔ تمہارے پاس انسپکٹر آریان کا نمبر بھی ہے، تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ خیر کوئی بات نہیں، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ہمیں بھلا اس سے کیا کام جو ہم اسے فون کرنے لگے؟ ویسے میرے خیال میں تمہیں کوئی خاص کام تو اس فون سے بھی نہیں ہے، جان نرمی سے کہتے ہوئے اتنی شدت سے فون کو دیوار پر مار چکا تھا کہ وہ کہیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ اس کی بے ساختہ حرکت پر جانا چیخ اٹھی، چپ، ایک دم چپ۔
جب میں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو تو باز کیوں نہیں آ جاتی تم اس کے چلانے پر خود دھارتے ہوئے بولا، جبکہ اس دوران وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ جانا کو صوفے پر سمٹ کر بیٹھنا پڑا، اور اب جانا کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا، تمہارے ساتھ جانا ہے یہاں سے، تم قاتل ہو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے اتنے قریب بیٹھے ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا کی زبان لڑکھڑا گئی، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں، اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر اتنا غصے میں ہونے کے باوجود بھی جان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو مجھ سے یہ بھی تو پوچھ سکتی ہو کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ اس سب کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ میں کیوں لوگوں کی جان لیتا ہوں اور کن لوگوں کی جان لیتا ہوں؟ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا، بس میں یہاں سے جانا چاہتی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، جان کا نرم لہجہ اس کے انداز میں بہادری لا رہا تھا۔ ان شاپرز میں کھانا ہے، جاؤ جا کر نکالو، بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت دماغ کھانے لگی ہو تم، چلو جاؤ جا کر کھانا نکالو۔ اس کے چیخنے پر بھی جان بہت نارمل انداز میں گویا ہوا تو جانا اسے گھور کر رہ گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی؟ وہ چلائی تھی۔ جب جان نے ٹیبل پر پڑے فروٹ کی ٹوکری سے چھری نکال کر اس کے سامنے کی، جانا دل و جان سے کانپ کر رہ گئی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ آج کھانے کے ساتھ میرا ایپل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر جان نے ٹوکری سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے کہا، جانا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ تم کھانا نکال رہی ہو یا نہیں؟ ایک سلائس کاٹ کر اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے چھری ایک بار پھر جانا کی طرف گھمائی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے فورا کھانے کے شاپر اٹھاتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اف میری معصوم ماہی! وہ سیب کا ایک اور ٹکڑا کاٹتے ہوئے اپنے منہ میں رکھ کر مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ جانا خاموشی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھانا پلیٹ میں نکال رہی تھی، سب کچھ اس کی پسند کا تھا۔ اس نے ایک نظر کھانے کی طرف دیکھا جب باہر سے آواز آئی، ماہی ڈارلنگ جلدی کرو، بھوک لگی ہے۔ اس وہ حد تک نارمل کیسے تھا؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اتنا بے فکر لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ضمیر اسے پکارتا نہیں تھا؟ اس کی آواز پر اس کے ہاتھ تیز تیز چلنے لگے۔ اسے لگا تھا جان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی کو بھی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ جلدی سے کھانا اٹھا کر باہر لے آنے لگی، جلدی لاؤ یار، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے مسکرا کر اسے اشارہ کر چکا تھا۔ جانا نے جلدی سے کھانا لا کر کے ٹیبل پر رکھا، جبکہ دھیان اس کا زمین پر پڑے اپنے موبائل کی جانب تھا۔ آج تک میرے ہاتھ سے جو چیز گری ہے وہ سلامت نہیں بچی، اس طرح مت دیکھو، وہ بیکار ہو چکا ہے۔ وہ اس کی نظریں بھانپ چکا تھا۔ جانا نے غصے سے بھرپور ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ کیا یار ایسے گھور کیوں رہی ہوں؟ بول تو رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تم نہیں جاننا چاہتی، تمہاری مرضی۔ اس طرح سے مجھے گھورنا یا شرم دلانے کی ناکام کوشش بند کرو۔ تمہاری ان سب حرکتوں سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمہارا یہ انداز مجھے میرے مقصد میں ہر حد پار کرنے پر اکسا رہا ہے۔ چلو میں تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں، تم مجھ سے جو سوال کرو گی میں تمہیں اس کا سچ سچ جواب دوں گا، چاہے وہ سوال کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتاؤں گا۔ اپنے خود ساختہ خیال بنانا چھوڑ دو، بہتر ہے کہ مجھ سے حقیقت جان جاؤ۔ وہ اسے آفر کر رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، جان گئی ہوں میں تمہارے بارے میں۔ تم ایک قاتل ہو، بیسٹ ہو جو لوگوں کی جان لیتا ہے، اور تمہارے جسے شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اس نے دبے دبے غصے سے چلانا چاہا، لیکن اس وقت ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایز یو ویش جانا، میں پھر بھی تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں، پھر بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں حقیقت کیوں نہیں بتائی۔ کھانے کا نوالا بناتے ہوئے زبردستی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، جبکہ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھی اس حد تک بے بس ہو چکی تھی کہ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ جھٹلا بھی نہ سکی۔ بابا، میرے خیال میں آپ کو جان کی پہنچ سے دور چلے جانا چاہیے، لسٹ میں آخری نام آپ کا ہے۔ وہ کافی پریشانی سے اکبر صاحب سے بولا تھا۔ موت آج نہیں تو کل تو آنی ہی ہے، لیکن میں ابراہیم کے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنی بیٹی نہیں سنوپوں گا۔ اس شخص نے مجھے برباد کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ میری بہن کی بھی جان لے لی گئی، اور میں اتنی کوششوں کے باوجود کچھ نہیں کر سکا۔ میں اپنی بیٹی کو اس سے چھپا کر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس تک پہنچ گیا۔ اتنے سالوں سے اس ڈر میں جیتا رہا کہ آج نہیں تو کل ابراہیم کا بیٹا آ کر میرے سارے راز فاش کر دے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ تو مجھے جڑ سے اکھاڑنے کا مقصد لے کر یہاں۔ موت کا ڈر تو اس کام میں قدم رکھتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ بیٹا، موت کا ڈر میرے اندر نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا جان مجھے ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا، لیکن میں مرنے سے پہلے جان سے اپنی بیٹی کو الگ کر کے رہوں گا۔
میں کبھی جانا اور جان کو ایک نہیں ہونے دوں گا۔ ابراہیم کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جان کے حوالے نہیں کروں گا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر رہے گا، چاہے میں اسے دنیا میں کیوں نہ چھپا لوں۔ میں نہیں جانتا کہ جانا وہاں آئی تھی یا نہیں، اس نے جان کو وہاں دیکھا یا نہیں، لیکن میں اس سے رابطہ نہیں کر پا رہا، اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ اکبر صاحب نے پریشانی سے کہا، کیونکہ اپنا مقصد تو وہ کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں افسوس جان کا نہیں بلکہ جان اور جانا کے ایک ہونے کا تھا۔